والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میں یہ بات رسمی طور پر نہیں عرض کر رہا، بلکہ حقیقتاً مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اس سلسلہ درس میں ناغے ہو رہے ہیں۔ اس مرتبہ بھی پچھلا ہفتہ ہمارا بالکل خالی چلا گیا۔ پھر یہ کہ 10 دن میرے ملک سے جو باہر گزرے ہیں اس میں پروگرام جو ہے اتنا ہیکٹک رہا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کافی شعوری محنت کرنی پڑی ہے اپنے ذہن کو پھر درس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ اتنی مختلف فضا 10 دنوں میں متحدہ عرب امارات میں سے 5 امارات میں مجھے جانا ہوا اور بے شمار نئے لوگوں سے ملاقات، نئے مسائل پر گفتگو، مختلف اور متنوع موضوعات پر تقاریر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جب میں یہاں آیا تو اس اعتبار سے بالکل خالی ذہن تھا کہ یہاں کے حالات اور یہاں کے معاملات کے لیے مجھے پھر سارا اپنا صغرا کبرا جوڑنا پڑا ہے۔ اب اس ہفتے بھی صرف آج کا درس ہو پائے گا، اس لیے کہ کل مجھے واہ کینٹ جانا ہے، اور پھر افسوس مزید یہ ہے کہ اس سے اگلا ہفتہ بھی میرا پاکستان سے باہر ہے۔ اگر کوئی معنی پیش نہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بامبے کا پروگرام ہے، اور وہاں پھر وہی 10-12 دن کا میرا یہاں سے 2 مرتبہ کی غیر حاضری ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ اس سے اگلا جو ہے وہ درس انشاءاللہ ہوگا، یہ لاغا اس کے بعد ہوگا۔ میں آج بھی جس طریقے سے میں نے پچھلے درس میں آپ سے کچھ اضافی وقت لے لیا تھا بجائے 1.5 گھنٹے کے جس کی میں پابندی کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہمارا پچھلا درس جو تھا وہ تقریباً 2 گھنٹے پر پھیلا ہوا تھا۔ آج بھی ذرا ہمت کر کے پہلے سے ارادہ کر لیجئے، اس لیے کہ یہ سورہ بقرہ کا جو 5واں رکوع ہے یہ بہت اہم ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہی نشست میں اس کا مطالعہ مکمل ہو جائے، ورنہ حصوں میں تقسیم ہو کر اس کا مضمون جو ہے ایک جامعیت کے ساتھ سامنے نہیں آ پائے گا۔ اس کے بعد اگلے ہفتے پھر میں کوشش کروں گا، بلکہ ارادہ ہے پختہ، انشاءاللہ 2 درس ہو جائیں گے، وہ اسی طریقے سے 1.5 گھنٹے کے حساب سے، اس لیے کہ پھر جو 6واں اور 7واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، یہ اگرچہ 2 رکوع ہیں لیکن مضمون کے اعتبار سے ایک تسلسل ہے ان میں، اور وہ اگر ان 2 دنوں میں مکمل نہ ہوا تو اس سے بھی رکھنا واقع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر میں ابھی پیشگی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس سلسلہ درس میں 2 ماہ کا ناغہ ہو جائے گا۔ ایک مہینہ تو رمضان مبارک کا جو اب تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے ایک محاضرات ہیں اس سال جو خاص طور پر ہم انگلستان سے ایک مفکر کو بلا رہے ہیں، گائے ایٹن صاحب کو، اور 4 دن ان کا یہاں پر لیکچر ہوگا، بہت ہی اہم جو فلسفیانہ موضوعات ہیں ان پر۔ اس اعتبار سے ہمارا جو اگلے ہفتے اب ہفتے اور اتوار کو درس ہوں گے، اس کے بعد ایک ناغہ تقریباً 2 ماہ کا ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ 8واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ وہ ہم شروع کریں گے رمضان مبارک کے بعد، اور پوری کوشش ہوگی کہ پھر اس میں کوئی ناغہ پیش نہ آئے۔ اب آئیے کہ ہم پہلے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم وتکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ لَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى
اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کے مضامین کے تجزیے کے ضمن میں متعدد مرتبہ یہ بات میں دہرا چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ دو نصفین میں منقسم ہے، تقریباً آدھے آدھے برابر دو حصے۔ پہلے حصے میں خطاب ہے بحیثیت مجموعی سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے، اور دوسرے حصے میں خطاب ہے براہ راست موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جانب۔ پھر جو پہلا حصہ ہے، اسی اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کے لیے ایک عنوان بھی تجویز کیا کہ سورۃ الامتین، اور یہ تثنیہ کا جو صیغہ ہے ان صورتوں کے ساتھ حدیث میں بھی آیا ہے الزہراوین۔ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو نہایت تابناک صورتیں ہیں، اسی اعتبار سے اس سورہ بقرہ کے لیے بھی تثنیہ کا یہ صوبہ جو صیغہ ہے مناسب ہے۔ یہ سورۃ الامتین ہے، دو امتوں کی صورت کہ نصف اول میں خطاب کا رخ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، اور نصف آخر میں خطاب کا رخ ہے موجودہ امت مسلمہ کی جانب۔ پھر پہلا حصہ جو ہے وہ بھی منقسم ہے تین حصوں میں، اس لیے کہ یہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، درمیان میں تقریباً 10 رکوع ہیں، 10 رکوعوں سے کچھ زائد، جن میں براہ راست خطاب ہے یا بنی اسرائیل، بغیر کسی واسطے کے بلا واسطہ خطاب۔ البتہ پہلے 4 رکوع جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اور بار بار بات سامنے آ چکی ہے، یہ تمہیدی نوعیت کے ہیں، اور یہ بات بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ تمہید پورے قرآن کی بھی ہے اور یہ تمہید خاص طور پر سورہ بقرہ کی بھی ہے۔ تعویل عام کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ پورے قرآن حکیم کے لیے تمہید ہے، تعویل خاص کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کے مضامین کی تمہید ہے۔ پھر ان میں بھی وقتاً فوقتاً میں نوٹ کراتا رہا ہوں کہ روح سخن جو ہے بغیر نام لیے بغیر تذکرہ کیے بنی اسرائیل کی جانب ہے، لہذا دوسرے رکوع میں منافقین کا جو کردار بیان ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ جتنا منافقین پر اس کا اطلاق اور انطباق ہوتا ہے اتنا ہی یہود پر بھی۔ پھر یہ کہ چوتھے رکوع میں جو ابلیس کا کردار ہے وہ بھی در حقیقت ایک آئینہ ہے جو علماء یہود کو دکھایا گیا کہ اس نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی بنا پر اور اپنے تکبر کی بنا پر وہ راستہ اختیار کیا جس کی بنا پر وہ رادہ درگاہ ہوا۔ اب یہی روش تم اختیار کر رہے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم خود پہچان چکے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہی نبی آخر الزماں ہیں، یہی رسول موعود ہیں جن کی کہ پیشن گوئیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، جن کے کہ تم شدت کے ساتھ منتظر تھے، لیکن چونکہ یہ تمہاری قوم میں سے نہیں ہوئے بلکہ یہ کہ امیین میں سے بنی اسماعیل میں سے ان کی بعثت ہوئی ہے، تو یہی حجاب تمہارے پاؤں کی سب سے بڑی بیڑی بن گیا ہے، اور تمہارے نسلی تفاخر پر جو ضرب پڑی ہے اس کی بنا پر تم ان کے دشمن اور ان کا انکار کرنے والے بن گئے ہو۔ تو یہ در حقیقت وہی کردار ہے کہ جو ابتدائے آفرینش میں تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس نے اختیار کیا تھا۔ اس طرح وقتاً فوقتاً ان 4 رکوعوں میں بھی در حقیقت روح سخن ہے، لطیف انداز میں، سٹل انداز میں بنی اسرائیل کی طرف۔ لیکن اب یہ 5ویں رکوع سے جو خطاب شروع ہو رہا ہے براہ راست یا بنی اسرائیل، اور یہ اب چلے گا 15ویں رکوع کے آغاز تک، گویا کہ 5ویں سے 14ویں رکوع تک یہ 10 رکوع تو مکمل ہوئے۔ 15ویں رکوع کی پھر 2 آیتیں ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو تیسرا حصہ ہے پہلے نصف کا، وہ تحویلی میں نے اس کا عنوان قائم کیا ہے۔ اب وہ تحویلی ہے اس لیے کہ اس میں تحویل قبلہ کا حکم بھی آیا ہے، اور تحویل قبلہ در حقیقت سمبل تھا اور وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب جس مقام پر کہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل فائز رہی، بنی اسرائیل فائز رہے 2000 برس تک، اب وہ اس مقام سے معزول کیے جا رہے ہیں، اور نئی امت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی صورت میں وجود میں آئی ہے اور جن کا مرکز جو ہے خانہ کعبہ ہے، اس امت کو اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ پہلے 4 رکوع تمہیدی، آخری 4 رکوع تحویلی، درمیان میں 10 رکوع اور اس میں اضافہ کر لیجئے 2 آیات کا، ان میں خطاب ہے بنی اسرائیل سے براہ راست۔ یہ جو 10 رکوعوں میں تقسیم ہے، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کے بارے میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں،
اور اس کو ایک تشبیہ کے حوالے سے اپنے ذہن میں راسخ کر لیں، پختہ کر لیں۔ ان میں سے پہلا رکوع جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے اور آپ نے سماعت فرمایا ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے، یہ علیحدہ ہے، اور بقیہ 9.25 رکوع علیحدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 5ویں رکوع میں بھی آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ 6 رکوع میں پھر خطاب کا صیغہ جو ہے اس کو دہرا کر لایا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ معلوم ہوا کہ پہلے رکوع میں خطاب کا انداز کچھ اور ہے، کچھ اور اسلوب ہے، کچھ اور انداز ہے، اور بقیہ آگے جو ہے یہ 9 رکوع ان کا انداز مختلف ہے۔ چنانچہ یہ جب 9 رکوع ختم ہوئے، بلکہ 10ویں رکوع میں جب بات پہنچی ہے، 11ویں رکوع میں، تو اس میں یہ ہے کہ پھر یہی آیت دہرا کر آئی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بلکہ ایک آیت اور ہے جو یہاں 6 رکوع کے شروع میں بھی اور وہاں 15ویں رکوع کے شروع میں بھی دہرا کر آئی ہے، تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ ان 2 حصوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا حصہ جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں، یہ اس میں دعوت کا انداز ہے، دل جوئی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، افہام و تفہیم کے انداز میں، جیسے کہ کسی شخص کو کسی بات کے لیے ترغیب دی جا رہی ہو، ترغیب ہے، تشویق ہے، اس کے لیے اپیل کا انداز ہے، جو کہ ایک داعی اور مبلغ کا انداز ہونا چاہیے۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے اتمام حجت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل پر۔ بقیہ 9.25 رکوع جو ہے ان میں خطاب کا انداز جو ہے وہ ملامت کا انداز ہے، وہ ایسا انداز ہے جیسے کہ ایک فرد جرم عائد کی جا رہی ہو، تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، مختلف تاریخی واقعات کے حوالے سے ان کے جرائم، پھر مختلف جو گمراہیاں ان میں اعتقادی پیدا ہوئیں ان کی تفصیل، ان کے ہاں اخلاقی اور عملی طور پر جو گمراہیاں اور پستیاں پیدا ہوئیں ان کی تفصیل۔ تو گویا کہ ایک رکوع ہے دعوتی انداز کا اور یہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور بقیہ 9.25 رکوع ہے ملامت کے انداز کے، جیسے کہ ایک مفصل فرد قرارداد جرم عائد کی جا رہی ہو کہ یہ ہے تمہارے وہ جرائم، یہ ہے تمہاری وہ گمراہیاں، یہ ہے وہ تمہاری غلط کاریاں جس کی بنا پر کہ تم مستحق ہو چکے ہو کہ اب اس منصب سے معزول کر دیے جاؤ جس پر کہ 2000 برس تک تم فائز رہے ہو۔ اس اعتبار سے ان 2 حصوں میں ظاہر ہے کہ پہلا حصہ مختصر ہے، کل 7 آیات پر مشتمل، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بہت مفصل ہے، 9.25 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ لیکن یہ کہ میں آپ کو ایک تمثیل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ان دونوں حصوں میں جو ایک نسبت اور ربط ہے، اسے اگر اسی وقت سمجھ لیا جائے تو ایک مسئلہ جو خاصا مشکل ہے تفسیری اعتبار سے، مشکلات القرآن میں سے ہے، وہ آئے گا تو 8ویں رکوع کے شروع میں، لیکن یہ کہ اس کا جو حل ہے در حقیقت وہ ان دونوں حصوں کے مابین جو ربط و تعلق ہے منطقی اعتبار سے اس کو سمجھنے پر اس کا دار و مدار ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے الجبرا میں، جس نے بھی کچھ مطالعہ کیا ہے الجبرا میں یاد ہوگا کہ بریکٹس ہوتی ہیں جس کے اندر جو بھی ویلیوز آ رہی ہیں، بریکٹ سے باہر جو بھی قدر ہوگی، جو ویلیو ہوگی، اگر کوئی جمع اور تقسیم کا نشان نہ ہو، جمع اور تفریق کا، تو پھر وہ قدر ضرب کھاتی ہے۔ بریکٹ کے اندر جو بھی ہندسے آئے ہیں، جو بھی اقدار آئی ہیں، ان سب کے ساتھ بریکٹ سے باہر والی جو ہندسہ ہے یا جو قدر ہے وہ ضرب کھاتی چلی جائے گی۔ یہ جو اصول ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو در حقیقت ان 7 آیات میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بعد سے بریکٹ شروع ہوتی ہے اور پھر بریکٹ بند ہوتی ہے 15ویں رکوع کے آخر میں جا کر، اور میں حیران ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انداز ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سے میرا ذہن ادھر منتقل ہو گیا کہ یہ 2 آیتیں لائی گئی ہیں اس کے شروع میں، اور بعین ہی وہی 2 آیتیں ہیں کہ جس پر اس پوری بحث کو ختم کیا گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہاں سے یہ 6واں رکوع شروع ہوتا ہے، 2 آیتیں، یوں سمجھیے کہ ایک بولڈ سا نشان اپنے ذہن میں بنا لیجئے، بریکٹ شروع ہو رہی ہے، اور پھر جا کر 15ویں رکوع کے شروع میں پھر یہی 2 آیتیں آئیں، جن میں سے ایک آیت میں تو ایک شوشے کا فرق بھی نہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ جو آیت نمبر 47 یہاں آ رہی ہے، وہاں آیت نمبر 122 جو کی تو وہی،
البتہ آیت نمبر 48 جو چھٹے رکوع کے شروع میں ہے اس میں لفظی ترتیب کی گئی، یا بنی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ جو کا تو یہاں پر ہے ولا یقبل منہا شفاعت، وہاں ہے ولا یقبل منہا عدل، یہاں شفاعت کا ذکر پہلے ہے عدل کا بعد میں، ولا یؤخذ منہا عدل، وہاں عدل کا ذکر پہلے ہے اور شفاعت کا بعد میں، سوائے اس کے کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ وہاں جو آیت آئے گی ولا یقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون، اب یہ ذرا سا فرق کر کے بھی میرا ذہن ادھر منتقل ہوا ہے، یہ صرف ایک انداز ہے بات کو سمجھانے کا، یہ کوئی تفسیر نہیں ہے، یہ کوئی تعویل نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ حقیقت ذہن نشین رہے گی کہ جیسے بریکٹس جو ہوتی ہیں وہ ادھر شروع ہوئی ہے ادھر بند ہو رہی ہے، بالکل ایک جیسے نشان ہوں گے۔ وہ چھوٹی بریکٹس ہیں اگر تو وہ صرف کروڈ خطوط ہوتے ہیں، بڑی بریکٹس ہوتی ہیں تو ذرا لمبے خطوط ہوتے ہیں، اوپر اور نیچے اس کے کنڈے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ ادھر سے ان کا رخ ادھر ہوگا، ادھر سے ان کا رخ ادھر ہوگا، اور ان کے درمیان جتنی بھی اقدار آئی ہیں وہ بریکٹ کے اندر بند ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دو آیات شروع میں اور دو آیات آخر میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ، جس کو یہاں پہ آپ اس تشبیہ میں جو میں بیان کر رہا ہوں رخ کا فرق سمجھ لیجئے، وہاں پر بھی صرف ترتیب بدلی گئی ہے کہ بجائے اس کے کہ ولا یقبل منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا عدل ہو، وہاں پر الفاظ آئیں گے ولا یقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعت، مضمون وہی لیکن یہ کہ صرف ترتیب بدل گئی۔ تو جیسے بریکٹس کے رخ ہیں اسی طریقے سے ان دونوں آیات نے گویا کہ ان 9 رکوعوں کے مضامین کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے، اور یہ جو 5ویں رکوع کی 7 آیات ہیں یہ گویا کہ اس پورے سلسلہ مضمون کے ساتھ ضرب کھا رہی ہیں، اس لیے کہ ان میں در حقیقت بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی گئی، بہت زوردار دعوت۔ یہی وجہ ہے میں ہر جو عرض کر رہا ہوں کہ 8ویں رکوع کی پہلی آیت میں ایک اشتباہ ہو جاتا ہے، وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ خواہ کوئی یہودی ہو اور خواہ کوئی نصرانی ہو اور خواہ مجوسی ہو اور صابی ہو یا مومن ہو، لیکن جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے گا اور وہ عمل نیک کرے گا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور اس کے لیے نہ حزن ہے اور نہ خوف ہے۔ اس میں چونکہ رسول پر ایمان کا ذکر نہیں ہے لہذا بہت سے لوگوں نے یہاں سے دلیل اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نجات کے لیے ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے، اگر صرف ایمان باللہ ہو، ایمان بالآخر ہو، عمل درست ہو جائے تو یہ آخرت میں نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ گویا کہ چونکہ وہاں ایمان بالرسالت کا تذکرہ نہیں ہے اس لیے یہ ایمان بالرسالت نجات کے لیے شرط لازم نہیں ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ یہ تو پوری عبارت ضرب کھا رہی ہے اس رکوع کے مضمون سے، سارا کا سارا یہ سلسلہ کلام ہے ہی حضور پر دعوت دینے کے لیے، ایمان لانے کی دعوت دینے کے لیے۔ اس اعتبار سے جو چیز قدر مشترک کے طور پر بریکٹ سے باہر نکال کر رکھ دی گئی ہو اسے ہر جگہ پر بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہوگا۔ وہ قدر مشترک جو ہے اسے تو شروع میں بیان کر دیا گیا ہے، سارا سلسلہ خطاب جو ہے اسی کے ذیل میں ہے، لہذا اس کا ذکر نہ کرنا یا کہیں کسی جگہ پر نہ کیا جانا یہ ہرگز دلیل نہیں ہے اس کی کہ ایمان بالرسالت جو ہے وہ نجات کے لیے، اخروی فلاح کے لیے لازم نہیں۔ بہرحال یہ جب اس آیت پر ہم پہنچیں گے تو پھر اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اس وقت میں نے یہ چاہا کہ یہ جو 10.25 رکوع ہیں، 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل 15ویں رکوع کی 2 آیات، ان میں یہ تقسیم ذہن میں رکھیے کہ پہلا رکوع جو ہے 5واں رکوع 7 آیات پر مشتمل، ان کا اسلوب ہے دعوت کا، تبلیغ کا، دلجوئی کا، سمجھانے کا، اپیل کا، اور بقیہ جو ہے یہ 9.25 رکوع جن کا کہ بریکٹ سے شروع ہوں گے بریکٹ سے بند ہوں گے، 2 آیات جن میں سے ایک میں تو سرے منہ فرق نہیں، اور صرف یہ کہ جیسے بریکٹ کا بھی جو لمبا خط ہوتا ہے وہ تو ایک جیسا ہوتا ہے، صرف اوپر کے کنڈے ہیں کہ جن کا رخ بدلے گا، تو دوسری آیت کے اندر صرف لفظی ترتیب بدلی گئی ہے، اور یہ در حقیقت ہے ملامت کا انداز، فرد جرم عائد کرنے کا انداز، ان کی عملی گمراہیاں، ان کے جرائم جو مختلف ادوار میں ظاہر ہوئے، ان کی اخلاقی اور عملی پستیاں، ان کی اعتقادی گمراہیاں، انہیں تفصیلاً بیان کر دیا گیا۔ اب جب وہ حصہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے تو اس کی جو اہمیت ہے، ہم مسلمانوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ جو 5واں رکوع ہے اس کی ہم مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور وہ در حقیقت یہ ہے کہ ایک سابقہ امت مسلمہ جس میں گمراہی پیدا ہو جائے، اخلاقی، اعتقادی، عملی، اس کو اگر اصلاح کی دعوت دی جائے
تو کیا انداز اختیار کیا جانا چاہیے؟ یہ گویا کہ تعویل عام ہوگی اس 5ویں رکوع کی کہ یہ مسلمان تھے، یہ امت مسلمہ تھے، ان کے ہاں نبی آئے، ان کے ہاں رسول آئے، ان کو متعدد کتابیں عطا کی گئیں، 2000 برس تک روئے ارضی پر یہ نمائندہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس اعتبار سے ان میں جو بھی بگاڑ آیا یوں سمجھیے کہ اس کے مشابہ ہے مسلمانوں کا بگاڑ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، جن میں سے ایک کو تو میں نے بہت عام کیا ہے، بہت مرتبہ بیان کیا ہے، اور میرا ایک کتابچہ جو ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اس کا اصل میں اس کے میں جو اصل کلیدی حدیث ہے وہ وہی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اس طرح جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک جوڑا ہے جوتیوں کا اوپر سے رکھا ہوا، اگر آپ دیکھ رہے ہو تو ان میں فرق نظر آئے گا، ایک کے پنجے کا رخ ادھر ہے، ایک کے پنجے کا رخ ادھر ہے، لیکن اگر ان کے تلوے جوڑ دیجئے تو معلوم ہوگا کہ بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ بالکل وہ الفاظ ذہن میں ہمیشہ جب میں اس حدیث کا کہیں تذکرہ کرتا ہوں تو ذہن میں آ جاتے ہیں، جو کبھی میٹرک میں جیومیٹری پڑھتے ہوئے جو الفاظ آتے تھے، ٹرائنگلز آر کانگروئنٹ، تو معلوم ہوا کہ وہ 2 تلوے جو ہیں ان کو جوڑ دیجئے تو بالکل ایسے محسوس ہوگا کہ کانگروئنٹ ہیں، کوئی بال کا فرق بھی نہیں، لیکن یہ کہ اوپر سے دیکھیں تو فرق ہے۔ اسی طریقے سے حالات جو وارد ہوئے سابقہ امت پر، بنی اسرائیل پر، اور وہ حالات جو وارد ہوئے امت مسلمہ پر ان 1400 سالوں میں، ان پر جو 2000 سال میں وارد ہوئے، ان میں بڑی گہری مماثلت ہے، اور اس پر میں ایک مضمون لکھ چکا ہوں، انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا تھا، اگرچہ اس وقت وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، رائز اینڈ ڈکلائن آف دی مسلم امہ، اور اردو میں وہ اب ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر کے عنوان سے وہ مضمون شائع ہو رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا ہے، اس کا متن اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے، کہ تم بھی وہ سب کچھ کرو گے کہ جو یہود نے کیا، بنی اسرائیل نے کیا، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے، اور اگر اب پھر میری زبان لڑکھڑاتی ہے لیکن حضور کی حدیث ہے، حضور نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یقیناً اس میں حکمت ہے، اسی میں فصاحت اور بلاغت ہے، ہمیں تو معیار ماننا ہے حضور ہی کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو تم میں سے بھی لازماً کوئی نہ کوئی شقی پیدا ہوگا جو یہ حرکت کرے گا۔ اس درجے حالات کی مطابقت ہے، گویا کہ آج جو کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہی بگڑی ہوئی امت مسلمہ ہے۔ 1400 برس میں جو زوال اس پر آیا ہے، اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، بدعات کا طوفان ہے، نئی سے نئی رسومات ایجاد کی گئی ہیں، دین کے جو اصل بنیادی امور ہیں ان پر کسی کی توجہ نہیں ہے، جزیات اور فروعات کے اوپر اس کی بنیاد ہے فرقہ پرستی کی اور فرقہ بندی کی، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وہ سارا فساد جو تھا اعتقادی اور عملی، جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تھا جب قرآن ان سے خطاب کر رہا تھا آج سے 1400 برس قبل، وہ پورا کا پورا فساد امت مسلمہ میں پیدا ہو چکا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی کوئی اصلاحی تحریک اٹھے گی، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ دل میں درد ڈال دے اور پیدا کر دے کہ وہ اس امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے، تو اسے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟ گویا کہ اس کے لیے رہنما ہیں یہ 7 آیات، اور اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور وہ ام الکتاب ہے، اسی طریقے سے یہ 5واں رکوع 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اور بھی مجھے مثالیں ملی ہیں قرآن مجید میں متعدد مواقع پر، یا تو 3 آیات کے بڑے اہم جوڑے آتے ہیں طویل صورتوں میں بھی، اور یا پھر 7 آیات کے گروپس آتے ہیں۔ سورہ انفال میں بھی 7 آیات کا ایک گروپ آئے گا، سورہ مائدہ میں بھی 7 آیات کا ایک گروپ آئے گا، جیسے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، 7 من المثانی۔ اسی طریقے سے یہ 7 آیات نہایت اہم ہیں اس اعتبار سے کہ کسی سابقہ امت سے اگر خطاب کرنا ہو دعوتی انداز میں تو اس کا رخ کیا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا، اس میں کیا اسلوب اختیار کیا جانا چاہیے، کیا انداز اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس اعتبار سے وہ ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ، اور یہ ام الخطاب ہے۔ یہاں پہ میں نے صرف کتاب کو خطاب سے بدلا ہے کہ کسی سابقہ امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں یہ ام الخطاب ہے۔ ان 7 آیات میں جو انداز ہمیں بتایا گیا ہے وہی اگر ہم اختیار کریں گے تو پھر یہ کہ اصلاح کی کوئی شکل پیدا ہوگی، اور اگر اس اسلوب کو ہم نے اختیار نہ کیا تو بہتری کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اہمیت ہے ان 7 آیات کی۔ اب آئیے ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔
بنی اسرائیل، چونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی۔ ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے، اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون۔ قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے، اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔ البتہ یہ لفظ بنا ہے اسر اور ایل دو سے مل کر۔ ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے ہے، الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہیں، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حق اسماعیل بھی سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لیا۔ جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پر جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا، تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی یہ ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی ہے، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی اور کامن زبان تھی سیمیٹک لینگویج ابتدائی جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں، گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنیں ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے اور مناسبت وہ بہت نمایاں ہے۔ اسر کے دو ترجمے کیے ہیں، یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطل، یعنی رجل عظیم، جواں مرد، بہت باہمت انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے بندہ، عبد، اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے، اسیر، اسی سے لفظ اسرہ بنا ہے، اسرہ ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے، تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دیں وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل میں۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد ہونے کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل القدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے،
گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی، کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل القدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی۔ پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے، اور تورات کے الفاظ یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا۔ تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے، تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے۔ یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ 4 بیویاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جن سے 12 بیٹے ہوئے۔ 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے، اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے۔ یوں سمجھیے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4,2500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے، لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو، لہٰذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فرائنہ کا خاندان نہیں ہے، بلکہ وہ تاریخ میں ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں۔ تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی، اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ہکسوس کنگز چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے۔ ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے، صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا۔ وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ۔ جوشن کا علاقہ، یا گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں، یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل، تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں، جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے، وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جاؤ۔ وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت سے۔ ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی ہے، ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی ہے۔ اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھیں، ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے۔ تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے، اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں رہے۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر،
اور وہاں پر 150 برس جو ہے انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں۔ یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن معتقد تھا، اور ان کی نیکی کا، پارسائی کا، شرافت کا، ذہانت کا، صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا۔ جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے، وہ شدید ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے، اور جتنا بہترین انتظام کیا، اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب معترف تھے۔ تو وہ 130 برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد، بادشاہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی 80 برس تک۔ اس عرصے میں، اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی، لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا۔ اس انقلاب کو آپ کہیں گے جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے، اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے، اصل آبادی قبطیوں کی، انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا، وہ خاندان ختم ہو گیا۔ جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے، اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب کی اولاد کا، اب ان پر عتاب شروع ہوا، اب ان کا زوال آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے، رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل مسیح میں 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں، معجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے، قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے، کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، قبائلی زندگی میں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، لہذا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معین ہو گیا، تمہارا چشمہ یہ ہے، تمہارا چشمہ یہ ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ پھر انہیں وہاں کوہ طور کے قریب پڑاؤ ڈال کر ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ طور پر گئے ہیں، وہاں تورات عطا ہوئی ہے۔ تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھیے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی بن گئی، کتاب پر امت کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہ امت مسلمہ قرآن مجید کی بنیاد پر امت ہے، جب یہ کتاب دی گئی ہے اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے، کتاب ہدایت ہے، تو اس نے امت کی شکل اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مکی صورتوں کے اندر، مدنی صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس سورہ آل عمران میں، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں آگے چل کر آ جائے گا۔ تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ در حقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے جبکہ شریعت عطا کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک خاندان تھا، حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ، اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے جبکہ صحرائے تیہ میں جب ان کا قیام تھا اور اس صحرائے سینا میں، اور وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور شریعت دی گئی، تب سے یہ امت ہے، اور یہ ہے 1300 قبل مسیح۔ 610 عیسوی میں، اب سمجھیے 1300 وہ جمع کیجئے، 610 یہ جمع کیجئے، 1910 برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا، اور 622 میں حضور نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بھی کوئی 2 سال یا 1 سال کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے تاریخی پس منظر ذہن میں رکھیے کہ یہ تقریباً 2000 برس کی تاریخ جو ہے ان کی بحیثیت امت، ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے، اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی طویل، لیکن در حقیقت امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ 2000 برس کی شمار ہوگی کہ 1300 قبل مسیح میں جب ہجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے، اور جب صحرائے سینا میں آئے ہیں، سینائی پیننسولا میں، اور پھر کتاب ملی ہے، تورات عطا کی گئی، شریعت عطا کی گئی، تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے لیے اس کا ایک سبب ہے۔
در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں ہے. یہ امیین اس کے نیوکلیس ہے، لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں، ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے. اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی ہے، امت مسلمہ. لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بعثت اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی ہے. کسی ایک خاص قوم کی طرف بعثت ہوئی ہے، کسی خاص علاقے کی طرف بعثت ہوئی ہے. بعثت عمومی الی کافۃ الناس یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد. میرا خیال ہے کہ یہ تمہید کفایت کرے گی ورنہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام فرمائی. میں نے خاص طور پر یہ ترجمہ دوبارہ جو کیا انعام فرمائی اس لیے کہ یہ تکرار اصل متن میں موجود ہے، ورنہ تو یہ کہ اذکروا نعمتی کافی تھا. لیکن التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام فرمائی، اس میں زور ہے در حقیقت انعمتوں پر. یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ وہ نعمت تمہارا کوئی خاندانی استحقاق تھا، بلکہ یہ کہ یہ میری دین، میرا فضل، میری عطا میری طرف سے ہے کہ جو تمہیں فضل عطا کیا گیا ہے. ورنہ یہ تم اگر اس کو اپنا خاندانی یا پیدائشی استحقاق سمجھ لو، یا یہ کہ اسے اپنا کسب سمجھو، اپنی کمائی سمجھو، اپنی محنت سے حاصل شدہ مقام و مرتبہ سمجھو، تو یہی در حقیقت گمراہی کی بنیاد ہے. چونکہ ان کے ہاں یہ چیز پیدا ہو گئی، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، یہ ان کا سب سے زیادہ گمراہ ترین تصور ہے کہ ہم پوری نوع انسانی سے افضل اس اعتبار سے ہیں کہ ہمارا تو استحقاق بنتا ہے، ہم تو نسل کے اعتبار سے برتر ہیں، لہذا جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ تو ہمارا حق تھا ہی جو ملنا چاہیے تھا، اور بقیہ پوری نوع انسانیت سے ہمارا رتبہ اس بنیاد پر بلند رہے گا. باقی انسان جو ہے وہ دیکھنے میں انسان ہے، حقیقت میں انسان نہیں ہے. وہ گوئم کا لفظ بھی ان کے ہاں آتا ہے، جینٹائلز کا لفظ بھی آتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہود کی ذہنیت یہ ہے کہ پورے انسان تو صرف ہم ہیں، باقی یہ انسان نما حیوان ہیں، یہ گوئمز ہیں، یہ جینٹائلز ہیں، ان کو حقیقتاً ہم اپنے مساوی انسان نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ اسی پندار پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ یہ تمہارا کوئی نسلی یا پیدائشی استحقاق نہیں تھا، یہ ہماری دین، ہمارا فضل، ہماری عطا، ہم جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. بار بار قرآن مجید میں یہ تصور دیا جاتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس میں کسی کو اپنے اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی ہمارا پیدائشی استحقاق ہے. تو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اچھا، نعمت سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ لفظ عام ہے اور اسی وجہ سے مفسرین نے اس میں بہت سی چیزیں جو ہے شامل کی ہیں، اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی استشہاد کیا ہے کہ نعمتیں جو ہیں وہ نعمت مختلف قسم کی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت بھی دی. حضرت سلیمان کسی بادشاہت جس کی کوئی نظیر دنیا میں ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ بڑی سے بڑی سلطنت بھی ہوگی تو وہ صرف زمینی سلطنت ہوگی. ہوا پر بھی تسلط ہو اور جنات پر بھی تسلط ہو، یہ تو وہ ایک خصوصی انعام تھا اللہ تعالیٰ کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہوا ہے. حضرت داؤد پر اللہ کا فضل ہوا تو اگرچہ بادشاہت بھی ملی، زمین میں غلبہ بھی ملا، اور بھی بہت سی نعمتیں ملی، ذہانت اور فطانت بھی. واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑتا ہے کہ اس قوم کے اندر ذہانت اور فطانت ہے. اگرچہ اس ذہانت کا استعمال غلط رخ پر ہوتا ہے تو وہ ایول جینیس بن جاتے ہیں. سازش میں اور سازش کی صلاحیت میں شاید ان کا دنیا میں کوئی نسل اور کوئی قوم جو ہے ان کی مد مقابل نہ بن سکے. لیکن یہ کہ اصلاً مراد کیا ہے نعمت سے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ نعمت، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن مجید کی روح سے نعمت جو مطلقاً نعمت ہے وہ صرف ایک شے ہے اور وہ ہدایت ہے. باقی ہر شے کا نعمت ہونا منحصر ہے نعمت ہدایت پر. اگر بادشاہت ہے اور ہدایت بھی ہے تو نعمت ہے، بادشاہت بھی نعمت ہے. لیکن مجرد بادشاہت جو ہے وہ نعمت نہیں ہے. فرعونیت اور نمرودیت وہ تو گویا کہ تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے. اسی طریقے سے صحت بشرطے کہ ہدایت بھی ہو نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہ ہو تو یہی صحت جو ہے یہ انسان تعیش کے اندر اور علل و تللوں میں اور بدمعاشیوں کے اندر اپنی قوت کو، اپنی جو بھی جسمانی صلاحیت ہے اسے صرف کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صحت اس کے لیے رحمت نہیں، نعمت نہیں، بلکہ زحمت بن گئی، موجب عذاب بن گئی.
ہر نعمت جو ہے جس کا بھی تصور کر سکے، اولاد نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت بھی ہو. ہدایت نہیں ہے تو یہی اولاد سوہان روح بن جاتی ہے. یہی اولاد ہے کہ جن کے کرتوت جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مستقبل کے لیے بھی ہمارے جو نامہ اعمال ہے اس کے اندر سیاہی میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اگر ہمارا بھی جرم ہو ان کی غلط پرورش میں اور غلط تربیت میں، ہمارا بھی کوئی تقصیر کا حصہ ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نعمت مطلقاً ان کوالیفائڈ نعمت صرف ایک ہے، وہ نعمت ہدایت ہے. باقی ہر شے کا نعمت ہونا منحصر ہے نعمت ہدایت پر. گویا کہ یہ وہ ہے ٹچ سٹون، یہ وہ جادو کا پتھر ہے کہ یہ ٹچ کر جائے تو ہر شے نعمت بن جائے گی، وہ سونا بن جائے گا. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو کوئی نعمت نہیں. اور اسی سے در حقیقت تعلق جڑتا ہے چوتھے رکوع کی آخری آیت سے، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. یہ بیسک چارٹر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا. اب جاؤ اترو زمین کا چارج لو، اسی کی خلافت کے لیے تمہیں ہم نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور جاؤ. اور اب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چارٹر ہے، جب بھی کوئی ہدایت ہماری طرف سے تم تک پہنچے تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. یہی نعمت ہدایت ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے نسل میں خاص کر دی ہے، مختص کر دی ہے. یہ ہے وہ بات جس کو کہ اگلے رکوع میں کہا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں نے مختلف مواقع پر پہلے بھی اس کو بیان کیا ہے. سورہ حدید کی ایک آیت کے حوالے سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اللہ تعالیٰ نے نبوت اور کتاب کو مختص کر دیا ہے پہلے حضرت نوح کی نسل میں اور پھر حضرت ابراہیم کی نسل میں. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہدایت یعنی ہدایت وحی، یہ جو علم انسانی کا یہ جو شعبہ ہے، شعبہ ہدایت، یہ خاص کر دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور ان کی نسل کے لیے. اس کی ایک شاخ دوسری شاخ، 2000 برس تک یہ سلسلہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی اس شاخ میں، بلکہ 2000 سال سے زائد بھی شمار کیا جا سکتا ہے. ویسے یہ ہے کہ چونکہ فترت الوحی رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان، یہ کھڑکی عارضی طور پر 600 برس تک بند رہی. اس اعتبار سے 2000 سال بنیں گے حضرت ابراہیم سے اگر شمار کریں تو یہ 2000 برس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل میں چلا. اور اس کے بعد جو ہے آخری ہدایت نامہ نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، یہ حضرت ابراہیم کی نسل کی دوسری شاخ یعنی بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کی شکل میں ہو گیا. یہ اصل میں جو اختصاص رہا اس امت کو، یہ ہے وہ سب سے بڑی فضیلت جو ان کو عطا ہوئی ہے، اور یہ ہے وہ سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہ جو نعمت کو میں نے ہدایت کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے مربوط کیا ہے، اور باقی اگرچہ نعمتیں بھی ہیں جن کا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر تذکرہ ہے، لیکن میرے نزدیک یہاں مراد اصل میں وہی نعمت ہدایت ہے. یعنی ہدایت وحی، نبوت و وحی اور رسالت و کتب کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے، بلکہ یوں کہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل بھی نبی تھے، رسول تھے، اس اعتبار سے ان کے بعد کہا جائے گا کہ حضرت اسحاق بھی نبی اور رسول ہے. گویا کہ یہاں تک تو دونوں بیٹوں کو ایک طرح سے یعنی مساوی کیفیت حاصل ہے کہ دونوں رسول ہیں. لیکن پھر حضرت اسحاق کی نسل میں پھر حضرت یعقوب نبی ہے، حضرت یعقوب کے بعد اب یہ سلسلہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک لمبی زنجیر ہے جس کا تذکرہ ہمیں کہیں کہیں قرآن مجید میں بھی مل جاتا ہے، لیکن زیادہ تفاصیل جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تورات میں ہمیں اس کی ملتی ہے. اس کا میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ جو بحث تھی ہماری، اور مجھے اصل میں آج یاد اس لیے آ گیا کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ میں نے وہ جو علم کے 2 شعبوں پر ایک مستقل ایک درس دیا تھا، تقریر کی تھی، اور اس کے لیے کچھ میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ احادیث جو ہے علم کی فضیلت، خاص طور پر عبادت اور ریاضت پر علم کی جو فوقیت ہے ازروع فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی شاید کچھ کاپیاں کروا بھی لی گئی ہیں، جو حضرات اس کو لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں. اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چارٹ بنایا تھا علم کی 2 قسمیں. اس چارٹ کو ابھی میں اصل میں امپروو کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے اس کی کوئی زیادہ کاپیاں نہیں بنوائی ہیں. وہ میں ابھی چاہتا ہوں کہ اس کا مزید جو ہے اس کی تکمیل کروں. لیکن اس کا ایک نقطہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ اس کو بیان کروں، اس روز وقت ختم ہو گیا تھا. آج میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ نعمت کے حوالے سے وہ ہدایت کی بحث چھڑ گئی ہے تو میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دوں.
میں نے جو عرض کیا تھا کہ علم کے دو شعبے جو ہم نے کیے کہ ایک انسانی علم ہے جس کے لیے انگریزی کا ایک لفظ اگر آپ نوٹ کر لیں ایکوائرڈ نالج، یہ انسان حاصل کرتا ہے، ایکوائرڈ نالج ہے جو سمع بصر اور یہ عقل، علم بالحواس اور علم بالعقل، یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے۔ ایک ہے ریویلڈ نالج، وہ ہے علم بالقلب، قلب کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ ریویلڈ ہے، یہ انسان اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا بلکہ یہ تو اللہ کی مرضی سے انسان کو عطا ہوتا ہے، یہ عطا ہے، دین ہے، یہ خود حاصل نہیں کیا جا سکتا، تحصیل نہیں کی جا سکتی اس کی، اور اس کا اکتساب نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایکوائرڈ نالج کا صحیح لفظ ہوگا اکتسابی علم، جو انسان حاصل کرتا ہے اکتساب سے، اور یہ ہے در حقیقت موہوب علم، عطا کردہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہبہ کیا ہے۔ اور یہ موہوب علم جو ہے، جو ریویلڈ نالج ہے، اس سے آج میں چاہتا ہوں کہ تین باتیں نوٹ کر لیں۔ عام آدمی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ علم بالقلب جو ہے اس کا ہم نے سب سے اہم شعبہ قرار دیا ہے وحی نبوت، تو یہ تو انبیاء کے لیے ایک سورس آف نالج ہے، انبیاء پر وحی آئی، انبیاء کو کتابیں دی گئی، انبیاء کو شریعت دی گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ غیر انبیاء کے لیے جب وہ نبی وہ بات بتاتا ہے تو اس کے لیے تو وہ سمع اور بصر ہی کے درجے میں ہے، وہ سماعت ہی ہے، اسے تو اپنی کانوں ہی سے وہ بات مل رہی ہے کہ جو نبی کہتا ہے کہ مجھ پر نازل کی گئی، تو وہ علم بالقلب تو نبی کے لیے ہے، عام دوسرے شخص کے لیے تو وہ علم بالقلب نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس کی سماعت کے ذریعے سے، حواس کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیجئے، عام انسان کے اس علم بالقلب کے ساتھ تین رشتے ہیں۔ نمبر ایک تو سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی علم ہدایت ملا ہے، چاہے ہمارے لیے وہ سمع کے درجے میں ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی ندا دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ سمعی ایمان ہمارا جو بھی ہے، بہرحال اس سے جو ہدایت ہمیں ملی ہے تو ہمیں علمی طور پر یہ جاننا چاہیے کہ وہ ہدایت جو ہے اس کی سورس نبی کی سمع اور بصر اور عقل نہیں ہے، وہ اس کے لیے ایکوائرڈ نالج نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ریویلڈ نالج ہے، اور اس سے ہمیں ہدایت حاصل ہوگی۔ یہ ہمارا رشتہ بالواسطہ ہے۔ البتہ بلا واسطے بھی ہمارے دو تعلقات ہیں۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، نیک سرشت لوگ، اور یہ معاملہ صرف اہل ایمان کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ کسی شخص کا تعلق جو ہے ایمان کے ساتھ کسی سبب سے قائم نہیں ہو سکا، اس تک دین کا پیغام نہیں پہنچایا جا سکا یا اس پر انکشاف نہیں ہوا کسی وجہ سے، لیکن ہے نیک سرشت انسان، تو اس تک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو جس کو ہم الہام کہتے ہیں اور القاء کہتے ہیں اور کشف کہتے ہیں، اس قسم کی چیزیں اسے بھی ملتی رہتی ہیں، اور اس سے جو اہل ایمان ہیں ان کو بشارت ملتی ہے، ان کو اس سے تسکین قلبی، طمانینت قلب جسے ہم کہتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ در حقیقت اسی علم بالقلب کا در حقیقت جو ہے وہ ثمرہ ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور تیسری اور اہم ترین شے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے جو ایک عام آدمی کے لیے سمعی شے ہے، سنی ہوئی شے ہے، جو اسے نبی کے یا نبی کے اور کے بعد اس کے امت کے ذریعے سے، اس کے مبلغین کے ذریعے سے جو بات اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، یہ سمعی ایمان قلبی یقین کی شکل اختیار تبھی کرتا ہے جبکہ قلب جو ہے وہ اس کی تصدیق کرے۔ اسی لیے وہ ایمان مجمل کے الفاظ میں یہ جو اصطلاح آئی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ تصدیق قلبی اگر نہیں ہے تو پھر یہ صرف قول ہی قول ہے، یہ ہمارا ایک ڈوگما ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، یہ ہمارا وہ جو ہماری فیکلٹی ہے علم بالقلب، در حقیقت اس کے ذریعے سے جب تصدیق ہوتی ہے، ہمارے پاس تو وہ شے نہیں آئی تو ہے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے بعد وہ صحابہ کو منتقل ہوئی، صحابہ سے تابعین کو، تبع تابعین کو، ہوتے ہوتے کتابوں کے ذریعے سے، مصحف کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، مفسرین کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچ گئی، لیکن ہمارے لیے وہ سمع و بصر والا علم ہے، جب تک کہ وہ دل کے اندر اتر کر اور دل گواہی نہ دے دے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، جب یہ تصدیق بالقلب ہوتا ہے تب وہ ایمان قلبی کی شکل اور حقیقی ایمان کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمیں بھی جو یقین کی جو کیفیت ہے وہ حاصل ہوگی تو وہ علم بالقلب کے ذریعے سے ہوگی۔ اسی کو علامہ اقبال نے اس دور میں جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، شعر میں بھی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص کس مقام پر ہوتا تھا اور کہاں سے بات کرتا تھا، کہاں تک اس کی رسائی تھی۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا
ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. یہ اقبال نے غالب کے بارے میں کہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں زیادہ اس کا صحیح انطباق اور اطلاق خود اقبال پر ہے. فلسفے کی زبان میں انہوں نے اس کو اپنے ریکنسٹرکشن والے خطبات میں بیان کیا ہے انٹرنل ایکسپیرینس. جیسے ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے، ایکسٹرنل ایکسپیرینس کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ کان ہے، ناک ہے، چھونا ہے، چکھنا ہے، دیکھنا ہے، آنکھ ہے، سماع ہے، بصر ہے. یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے. اقبال نے اس بات کیا ہے کہ اتنا ہی قابل اعتماد، بلکہ اس سے کہیں زیادہ قابل اعتماد جو ہے وہ انٹرنل ایکسپیرینس ہے. یہ تجربہ باطنی جو ہے یہ ہے اصل روح. اور در حقیقت ایمان انسان کا بنتا ہی تب ہے جبکہ وہ تجربہ باطنی کے ساتھ اس کی ہم آہنگی ہو جائے. بلکہ آج میں جب یہ سوچ رہا تھا تو ایک تمثیل ایسی ذہن میں آئی کہ جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. تو یوں سمجھیے کہ ایک علم ہمارے ہاں ہماری آنکھوں اور کانوں سے اور عقل سے ہو کر اندر اتر رہا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے کہ جو قلب کے اوپر وارد ہو رہا ہے. جہاں ان دونوں کا کنیکشن ملے گا تب در حقیقت وہ جو کرنٹ ہے ایمان کا وہ رواں ہوگا. اور حقیقت میں وہ ایک لیونگ فورس، جس کو میں کہوں زندہ ایمان، لیونگ کنوکشن، برننگ کنوکشن تب بنتا ہے جبکہ وہ تصدیق بالقلب والا، جو انسان کا علم بالقلب والا جو فیکلٹی ہے اس کی، وہ بھی بیدار ہو گئی ہو. اور شعر میں علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. بڑا پیارا شعر ہے اس معنی میں کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ کاش ہمیں عربی زبان آتی، عربی زبان ہماری مادری زبان ہوتی، ہم اس کو سمجھتے. یہ بات ایک حد تک صحیح ہے، اس لیے کہ یقیناً اپروچ ایزی ہو جاتی. ہمارا کم سے کم یہ سماعی ایمان جو ہے، اجتماعی ایمان، اس کے لیے تو آسانی ہو جاتی. یا جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے، کسی اور محرک اور کسی اور اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے اس کے اندر ایمان کی چنگاری پیدا کر دیتا ہے، اب اس کو قرآن مجید سے اسے بھڑکتی ہوئی آگ بنانے میں سہولت حاصل ہو جاتی. لیکن علامہ کہہ رہے ہیں کہ عرب بھی ہو اگر، لیکن اگر اس کے دل سے گواہی نہیں نکل رہی، بلکہ اندر وہ فیکلٹی آف ہارٹ جو ہے وہ مردہ پڑا ہوا ہے. قلب جو ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. اگر دل مردہ ہو چکا ہو تو چاہے اس کی زبان عربی ہو، وہ لا الہ الا اللہ جتنا کسی عجمی کے لیے ایک غیر زبان ہے، نامانوس زبان ہے، اس کی حقیقت سے آشنائی اسے حاصل نہیں ہے، بالکل اسی طرح عرب کو بھی چاہے اس کی اپنی مادری زبان ہے لا الہ الا، لیکن در حقیقت اگر دل مردہ ہے تو اس کے لیے یہ بھی عجمی زبان ہی ہے در حقیقت عرب کے لیے بھی. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب. غریب کے معنی یہاں پر اجنبی، غریب کے معنی وہ اردو والی غربت نہیں ہے، لغت غریب. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، یہ وہ غریب ہے. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. یہ ہے علم بالقلب کا وہ معاملہ جس کی حاجت ہم میں سے ہر شخص کو ہے. وہ دل کچھ بیدار ہو، اسے کچھ مل رہا ہو، وہ تصدیق کرے کہ ہاں قرآن جو کہہ رہا ہے صحیح ہے، محمد نے جو فرمایا بات صحیح ہے. اندر سے اس کا اپنا ایکسپیرینس بن جائے، اس کا اپنا داخلی تجربہ، باطنی تجربہ بن جائے، یا جسے صوفیہ کہتے ہیں جب یہ انسان کا حال بن جائے. حال اس وقت بنے گا جبکہ علم کے یہ دونوں شاخیں آ کر مل گئی ہوں اور ان کا باہمی ربط اور تعلق قائم ہو جائے. بہرحال یہ نعمت ہدایت کے حوالے سے میں نے یہ اضافہ کیا ہے اپنے پچھلے درس کی گفتگو پر. اب آئیے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی وآفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اور پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. یہاں پر اکثر مترجمین نے یہ لفظ تو جو ہے بیچ میں اس کی رعایت نہیں کی ہے. یہ اصل میں شرط اور جزائے شرط، یہ جو ترتیب ہے کلام جو ہے شرط اور جزائے شرط. جزائے شرط تبھی ہوگی جبکہ شرط پوری ہو جائے. اوفوا بعہدی اوف بعہدکم. اور یہ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، بندے اور رب کا تعلق بائی لیٹرل، جس کے آج کل کی اصطلاح ہے بائی لیٹرل ریلیشن شپ، دو طرفہ تعلقات. فاذکرونی اذکرکم، اسی لیے اذکرکم جو ہے یہاں پر جزم ہے، اذکرکم نہیں اذکرکم. مجزوم اسی لیے ہے اس لیے کہ یہ جزائے شرط ہے. تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. گویا کہ یہ چیزیں جو ہے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو اللہ تمہاری طرف
دوڑ کر آئے گا. تم اللہ کی طرف بارش بڑھو گے، اللہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھے گا. لیکن یہ کہ ہوگا بائی لیٹرل معاملہ. بالکل وہی یہاں پر ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. تم میرا عہد پورا کرو. ظاہر بات ہے کہ عہد کا لفظ یہاں پر آیا ہے، مراد کیا ہے؟ معاہدہ ہے. معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا ہے، اس کے دو اسپیکٹس ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ تبھی پابند ہوگا معاہدے کو پورا کرنے پر جبکہ پہلے فریق نے اپنے حصے کا عہد پورا کر دیا. تو پورا کرو میرے عہد کو تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو. اس سے مراد کیا ہے؟ عہد کون سا ہے؟ عہد میں اگرچہ اگر اس کو عام لیا جائے تو ایک تو عہد الست ہے جو تمام انسان کر کے آئے ہیں، لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل سے دو عہد ہیں جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، بلکہ تین عہد. ایک عہد ہے میثاق شریعت. شریعت جس کو بھی دی جاتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ. جب شریعت دی گئی تو یہ شریعت بھی ایک معاہدہ ہے، اب تم اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو. جیسے کہ آیا بھی ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ. اب اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اور یاد رکھو جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. جب کتاب دی گئی، شریعت دی گئی. اسی طرح ایک میثاق وہ ہے، ایک عہد وہ ہے کہ جو تمام اہل کتاب سے لیا گیا، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرو، اسے عام کرو، اسے کھولو، اسے چھپاؤ نہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. تم لازماً اسے واضح کرو گے، بیان کرو گے، اس کو عام کرو گے، لوگوں تک پہنچاؤ گے، اسے چھپاؤ گے نہیں. ان دونوں عہدوں میں بھی بدعہدی کی ہے اہل کتاب نے. یہود کے علماء نے بالخصوص چھپا کر رکھا ہے، اسے اپنی ایک خاص جو ہے وہ ایک امتیازی جو ہے دولت بنا کر رکھا ہے تاکہ لوگوں میں احتیاج ہو، لوگ آ کر ہم سے فتویٰ پوچھیں، ہم سے مسائل پوچھیں. اگر یہ علم عام ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ہماری حیثیت، ہماری قدر و منزلت ختم ہو جائے گی. جیسے ہندوؤں میں برہمنوں نے اسے اپنا ایک خاص جو ہے حق بنایا، استحقاق، اور اس کے لیے جو ہے ایک خاص طبقے کو تو اس درجے محروم کیا ہے کہ اگر کہیں اتفاق سے ان کے کانوں کے اندر کہیں اگر وید کے اشلوک پڑ جائیں تو سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا، انہیں قوت سماعت سے محروم کر دیا جائے گا. اس درجے ان کے جو ہے سمجھیے کہ ایک استبداد اور ایک جس کو کہا جائے کہ ڈکٹیٹرانہ انداز تھا. تو اسی طریقے سے یہود میں تھا. قرآن مجید میں آئے گا کہ تم لوگ چھپاتے ہو اس کتاب کو، تھوڑا سا ظاہر کرتے ہو، اکثر کو چھپاتے ہو، اور تمہارا یہ فعل در حقیقت اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس میں جو اصل مراد ہے یہاں پر وہ نوٹ کر لیجئے، وہ ایک خاص عہد ہے جو یہود سے لیا گیا، اور چونکہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، چنانچہ اگلی آیت ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ وہ عہد ہے، یہ وہ میثاق ہے جس کو کہ ایفا کرنے کا اللہ تعالیٰ یہاں مطالبہ فرما رہے ہیں، جو حضور کی بعثت سے متعلق لیا گیا جب کہ تورات عطا کی گئی تھی. اور اسی وقت جو ہے انہوں نے ایک جرم بھی کیا، ان کی ایک قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے تھے کوہ طور پر تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی، پھر واپس آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سزا بھی دی. پھر انہوں نے اجتماعی توبہ کی، توبہ کر کے پھر 70 افراد کو جو سرکردہ تھے مختلف 12 قبیلوں کے لوگ، ان کو لے کر کوہ طور پر پھر حاضر ہوئے اجتماعی توبہ کے لیے. اس وقت کا ذکر ہے جو میں آپ کو تیزی کے ساتھ، یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں 156 اور 157. 156 میں یہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. اے اللہ جب تو نے ہماری اس توبہ کو قبول فرما لیا ہے اور درگزر فرمایا ہے ہم سے، تو اب آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے لکھ دے، طے کر دے، فیصلہ فرما دے. یہ کتاب کا کسی شے کا لکھ دینا گویا کہ قطعیت کی طرف دلالت کرتا ہے. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. پروردگار طے فرما دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی. إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ. جواباً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو میری سزا، میری پکڑ یہ تو آئے گی جس پر میں چاہوں گا، یعنی جس کے گناہ کو میں معاف نہیں کروں گا، جس کے جرم سے چشم پوشی نہ کرنا چاہوں گا. میری اپنی حکمت ہے، میرا اپنا پریروگیٹو ہے، میرا اپنا اختیار ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. رہ گئی میری رحمت تو وہ تو ہر شے کے ساتھ شامل ہے، ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے ہے. یہ پوری کائنات کا وجود ہی میری رحمت کا مرہون منت ہے.
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ باقی جو اے موسیٰ تم کہہ رہے ہو کہ میں ایک خاص اس کو اپنی رحمت کو خاص کر دوں اور لکھ دوں، کسی کے لیے طے کر دوں، تو وہ طے ہوگی کسی نسل کے لیے نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ اوصاف ہوں۔ للذین یتقون فساکتبھا، میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، معین کر دوں گا اسے ان لوگوں کے حق میں جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَالَّذِینَ هُمْ بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہماری آیات پر یقین رکھیں گے۔ اب اصل بات آ رہی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ کہ جو پیروی کریں گے ہمارے اس رسول نبی امی کی جسے وہ پائیں گے لکھا ہوا، یعنی جس کی پیشن گوئیاں وہ پائیں گے لکھی ہوئی اپنے پاس، تورات میں بھی انجیل میں بھی۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، بھلائی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا اور تمام خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں ان پر حرام کر دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے رسومات کے، بدعات کے، خام خواہ کی جو انہوں نے رسمیں ایجاد کر لی ہوں گی، ان کے بوجھ سے انہیں نجات دلائے گا۔ جو انہوں نے طوق اپنے گلوں میں خود ڈال لیے ہوں گے ان سے آزادی عطا فرمائے گا۔ فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کریں گے اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، اولئک ھم المفلحون، وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد، اور گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے یہ عہد ہے اہل کتاب کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، پورا کرو میرے عہد کو۔ اب وہ میرے رسول نبی امی یہاں آ گئے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ نور ہم ان کے ساتھ نازل کر رہے ہیں، آیات بینات نازل ہو رہی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد کرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ان پر نازل کی جا رہی ہے۔ اگر یہ کرو گے تو میری رحمت کا جو وعدہ ہے وہ تمہارے شامل حال رہے گا، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے۔ اگرچہ وہ اب ہم تو ترتیب مصحف کے ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ تو بعد میں بہت دور آگے آئے گا 15ویں پارے میں جا کر کہیں، لیکن یہ ہے کہ تنزیل کے اعتبار سے تو وہ نازل ہو چکا سورہ بقرہ سے قبل۔ ان کی تاریخ کے 4 ادوار، 2000 سال کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے اندر سمویا ہے اس رکوع میں۔ پہلا رکوع سورہ بنی اسرائیل کا، اور اسی میں فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت کے لیے آمادہ ہے، لیکن اگر تم نے وہی روش جاری رکھی جو پہلے تم اختیار کرتے رہے ہو تو ہم بھی وہی کریں گے جو پہلے ہم نے کیا۔ جس طرح تم پر عذاب کے کوڑے برسے ہیں نبوکدنضر کے ہاتھوں، اشوریوں کے ہاتھوں، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، پھر رومیوں کے ہاتھوں، اسی طریقے سے تمہاری پیٹھ پر عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن موجود ہے، نازل ہو رہا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ آؤ اس کے دامن میں آ جاؤ، رحمت خداوندی جو ہے وہ تمہارے لیے کشادہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر ابا کرو گے، انکار کرو گے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا وہ عہد، اللہ کا وہ وعدہ جو ہے وہ انکنڈیشنل نہیں تھا، بلکہ وہ کنڈیشنل تھا۔ اوفوا بعہدی اوف بعہدکم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، ان کے حق میں ہوگی وہ میری رحمت خصوصی۔ میں وہ عہد اپنا پورا کرنے کو تیار ہوں، تم اس اپنے عہد کے حصے کو پورا کرو۔ اوفوا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس رکوع کے اندر اور اس میں ایک ایک لفظ جو ہے در حقیقت وہ حضور پر ایمان کی دعوت پر مشتمل ہے۔ سارا زور، ساری تاکید، پرانے عہد کو یاد دلانا وہ اس پر ہے کہ ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور دیکھو صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اس میں مولانا اصلاحی صاحب نے جو عربی اسلوب ہے، عربی زبان کے اسالیب کہ تاکید کے کئی اسلوب ہیں جو اس میں جمع کر دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ ایایا، جیسے کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں، یہ پہلے لے آنا مفعول کو نعبدو کا کی بجائے ایاکا نعبدو، یہ بھی ایک تاکید کے لیے اور حسر کا مضمون ہے اور تاکید بھی ہے۔ ایاکا نستعین، یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور اگلی آیت میں آئے گا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ،
یہاں پر بھی اس کا حصر کیا جا رہا، صرف مجھ سے ڈرو، صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ اور مزید یہ کہ مفعول کو پہلے لے آیا جائے تو تاکید ہے، فا کا کلمہ اضافہ کیا گیا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فا کے ذریعے سے مزید تاکید، یہ کہ فرحبون یا میں موجود ہے، صرف میری ہی، مجھ ہی سے ڈرو، لیکن فرحبونی یہ در حقیقت نون کے نیچے جو زیر ہے یہ فرحبونی ہے، جس کی کہ یا جو ہے ساقط ہو گئی ہے، نون کا زیر جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، فرحبون، تو بس صرف میری ہی، میرا ہی رہب، میرا ہی خوف یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اس قدر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے بہت سی چیزوں کے اندیشے محسوس کرتا ہے، میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز، ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، محمد کی تصدیق کر دیں گے تو ہماری جو امتیازی شان تھی بنی اسرائیل کی وہ ختم ہو جائے گی، ہم اگر محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو سیادت چودراہٹ ہمیں حاصل تھی خود اپنی قوم میں وہ بھی ختم، اور پھر یہ کہ دوسروں میں جو قیادت اور سیادت کا سکہ ہمارا چل رہا ہے، اوس اور خزرج جو ہے وہ بھی ہم سے مرعوب ہیں اور وہ بھی ہمیں ہی تسلیم کرتے ہیں بالا دست، وہ بھی بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تمام جو دنیاوی مفادات اور حیثیت اور وجاہت اور چودراہٹ اور اقتدار، یہ ہے کہ انسان ڈرتا ہے کہ یہ چیزیں مجھ سے جاتی نہ رہیں، چھن نہ جائیں، یہ تمام اندیشے، میں اور اندیشہ ہائے دور دراز، اگرچہ حقیقت منکشف ہو چکی، دل گواہی دے چکا کہ یہ حق ہے، فرمایا ان تمام خدشات کو دل سے نکال دو، ان میں سے کسی اندیشے کو اپنے قریب مت آنے دو، تم پر تو بس خوف ہونا چاہیے صرف میرا، میری پکڑ کا، میرے عذاب کا، میرے عہد کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا اس سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اب وہ اگلی آیت آ گئی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا۔ یہ جہاں پر انزلنا بھی آتا ہے، انزلتو بھی آتا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے ضمیر کے صیغے آ رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وآمنوا بما انزلت مصدقا، اس میں بہت زیادہ زور ہو جاتا ہے، جہاں جمع کا صیغہ آتا ہے اس میں عظمت ہے، تعظیم ہے، ہم، لیکن جہاں میں آتا ہے اس میں تاکید ہوتی ہے، زور زیادہ اس میں ہے، جو میں نے نازل کیا ہے، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، جو میں نے اتارا ہے تم تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے، اکثر لوگوں نے لیا ہے کہ چونکہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی، کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، ٹھیک ہے، اس میں تحریف ہو گئی، غلطیاں ہو گئیں، کچھ حصے گم ہو گئے، کچھ اس کے اندر لفظی تحریف ہو گئی، کوئی معنوی تحریف ہو گئی، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن تورات منزل من اللہ کی طرف سے عطا کردہ کتاب تھی، انجیل اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب، زبور اللہ کی عطا کردہ کتاب، تو گویا کہ قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے تورات کی بھی، انجیل کی بھی، اور زبور کی بھی، اور مختلف صحیفوں کی، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو یہ تو ہوا قرآن کی تصدیق، سابقہ کتب کی جو تصدیق قرآن کر رہا ہے، لیکن یہ کہ ایک دوسرا مفہوم جس کی طرف خاص طور پر مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ توجہ دلائی ہے، اور وہ بہت گہرا مفہوم ہے، کہ در حقیقت قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کی جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر تورات میں پیشین گوئی تھی تو وہ پیشین گوئی ابھی منتظر تھی اپنی تصدیق کی، کہ اس پیشین گوئی کا مصداق بن کر قرآن آئے۔ اگر تورات میں پیشین گوئی تھی ایک نبی آخر الزمان کی تو وہ پیشین گوئی جو ہے بھی تشنا تھی جب تک کہ وہ نبی آخر الزمان آ نہ جائیں۔ تو گویا کہ حضور کی بعثت اور قرآن کا نزول اس اعتبار سے مصداق بن کر آیا ہے ان پیشین گوئیوں کا کہ جو تورات اور انجیل میں موجود تھی۔ یہ گہرا مفہوم بھی ہے اور بہت اس کے اندر بلاغت کا پہلو موجود ہے۔ چنانچہ وہ جو کتاب استثناء کی پیشین گوئی کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا۔ اب خطاب یہاں حضرت موسیٰ سے ہو رہا ہے، کتاب استثناء ڈیوٹرانومی اس کی 15 سے 18 تک کی یہ آیات ہے کہ میں 15واں باب ہے اور اس میں کچھ آیات ہیں، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے، اب ظاہر بات ہے کہ جو تمام انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ تو بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں، ان کے بھائیوں میں سے تو نہ ہوئے، بنی اسرائیل کے بھائی ہوئے بنی اسماعیل جو کزنز ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو بھائی ہیں، حضرت اسحاق کی نسل چلی آ رہی ہے یہ بنی اسرائیل، حضرت اسماعیل کی نسل چلی آ رہی ہے یہ بنو اسماعیل کے جو عرب میں آباد ہوئے، ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی تمہارے مانند اٹھاؤں گا۔
ظاہر ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اس اعتبار سے موسیٰ کے مانند نہیں ہے کہ موسیٰ کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، موسیٰ کو شریعت دی گئی، باقی تمام انبیاء اسی شریعت کی تنفیذ کے لیے آئے، اسی کی وضاحت کے لیے آئے، وہی کتاب، وہی اس کی توضیح، اسی کی تنفیذ، اسی کے احکام کو جو ہے بیان کرنا۔ یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ آج بھی بائبل میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کبھی ہرگز نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو اور شریعت موسوی کو، لاء کو ختم کرنے آیا ہوں۔ Never think that I have come to destroy law۔ کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں۔ یہ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے سینٹ پال نے کیا ہے، شریعت ساقط کر دی، اور موجودہ مسیحیت جو ہے وہ بغیر شریعت کے کوئی قانون ہے ہی نہیں، ایک ایسا مذہب جس میں کوئی شے حرام نہیں اور کوئی شے فرض اور واجب نہیں، اور ہے مذہب۔ اس اعتبار سے واقعہ یہ کہ یہ مسیحیت نہیں ہے، یہ پالزم ہے جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ کرسچینٹی اس کے لیے ویسے بھی غلط نام ہے، لیکن یہ کہ مس نومر بھی ہے کہ حضرت مسیح کی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ پالزم ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی یعنی حقیقت کا تسلیم کرنے کا معاملہ ہے کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اگرچہ اتنے سری الفاظ میں تو نہیں لیکن اشارہ کر دیا ہے کہ در حقیقت آج کی کرسچینٹی جو ہے وہ پالزم ہے، پال کی تعلیمات ہے، اس نے تثلیث، توحید کو تثلیث سے بدلا، شریعت موسوی کو ساقط کر دیا۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ اس میں جو الفاظ آئے کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، یہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی ہے یہ تو بدریہ قلب آئی ہے اور حضور کی زبان مبارک سے ادا ہو رہی ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی چیز ملی، ابتداءً جو تورات ملی ہے الواح میں وہ لکھی ہوئی شے تھی۔ تو یہ منہ میں کلام ڈالنا کہ جو کچھ وہ کہے گا، وہ میرا نام لے کر جو بات کہے گا تم اسے ماننا، اور جو اس کو نہیں مانے گا پھر اس کو میں سخت سزا دوں گا، یہ ڈیوٹرانومی میں آج بھی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو تصدیقیں ہیں، یہ جو پیشن گوئیاں ہیں، یہ گویا کہ بلا تصدیق تھیں جب تک کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں آ گئے۔ تو گویا کہ قرآن مصداق بن کر آیا ہے ان پیشن گوئیوں کا جو تورات اور انجیل میں موجود تھیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو مت ہو جاؤ سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ۔ یہاں پر جو ہے ذرا اس کی جو نحوی ایک فرق ہے، اول کافرین اور اول الکافرین، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اول الکافرین اگر آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے کہ بہت سے کافر ہیں، بہت سے کفر کرنے والے، ان میں سب سے پہلا کفر کرنے والا، اس میں وہ ترتیب زمانی پیش نظر ہوگی۔ اولا کافرین در حقیقت یہ تمیز ہے، کفر کرنے میں سب سے پہلا، لیکن پہلا بھی یہاں پر ترتیب زمانی کے اعتبار سے نہیں، درجے کے اعتبار سے، سب سے بڑھ کر کفر کرنے والے تم نہ بن جاؤ۔ یعنی یہ کہ جہاں تک بنی اسماعیل کا تعلق ہے، نہ وہ نبوت سے آشنا تھے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت تھی، نہ کتابیں تھیں، کچھ بھی نہیں، امی قوم، لیکن ان میں سے آپ کو معلوم ہے 12 برس کی محنت کے نتیجے میں کتنی کثیر تعداد میں لوگ نکل آئے۔ ٹھیک ہے بحیثیت مجموعی مکے نے جو ہے تسلیم نہیں کیا اور حضور کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن یہ ساری مہاجرین کی جماعت آخر انہی میں سے تھی، ابو بکر انہی میں سے تھے، عمر انہی میں سے تھے، حمزہ انہی میں سے تھے، اور باقی عثمان ان میں سے تھے، علی ان میں سے تھے، اور یہ عشرہ مبشرہ ان میں سے تھے۔ کم سے کم 125 کے قریب آدمی جو ہے وہ تو جو سن 1090 تک حضور پر ایمان لا چکے تھے، وہ سب وہی کے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ تم حد کر رہے ہو کہ تمہیں تو بڑھ کر چاہیے تھا کہ پیش قدمی کرتے، آگے بڑھ کر قبول کرتے، تصدیق کرنے میں آگے بڑھ جاتے، پہل کرتے، لیکن اس کے برعکس تمہاری روش یہ ہے کہ مت ہو جاؤ تم اس کا کفر کرنے والوں میں سب سے اول بمانی سب سے بڑھ چڑھ کر کفر کرنے کا انداز تم اختیار نہ کرو۔ اب یہ بھی دیکھیے اپیل کا انداز ہے، دعوت کا انداز ہے، بڑا دل نشین پیرائے کا انداز ہے۔ بات کو سمجھو، تمہاری اپنی متاع ہے، تمہاری اپنی شے ہے، جیسے حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، یہ کوئی نئی بات تمہارے لیے نہیں لے کر آیا، وہی توحید کی تعلیم ہے، وہی ایمان بالآخرہ، وہی شریعت ہے۔ شریعت میں کچھ معمولی رد و بدل ہے جو ابھی ہوگا، جب اب کی آیات نازل ہو رہی ہیں، اس وقت تک تو ابھی شریعت محمدی کا نزول شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تو گویا کہ ابتدائی احکام آ رہے ہیں، تکمیل تو ہوگی جب معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کیا کچھ اختلافات پیش آ جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور نے ہجرت کے فوراً بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی،
گویا کہ وہ یگانگت کا احساس اور زیادہ ان میں اجاگر ہو سکتا تھا کہ یہ وہی قبلہ ہے ان کا، ہمارے تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں، موسیٰ کے نام لیوا ہیں، ہارون کے نام لیوا ہیں، تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں، اس اعتبار سے تمہارے لیے تو اس میں کوئی اجنبیت کا پہلو ہے ہی نہیں۔ فَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری آیات کے عوض حقیر سی پونجی قبول نہ کرو۔ میں نے یہاں پر اشتراک کا ترجمہ خریدنا نہیں کیا، اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، بیع و شراء اصل میں مبادلہ ہوتا ہے، ایک شے دے کر کوئی شے لے لینا۔ ہمارے ہاں خرید کا فروخت کا تصور ہو گیا ہے، اس لیے کہ کرنسی کا تصور ہے، پیسہ دیتے ہیں تو پیسہ دینے والا خریدار ہے اور شے دینے والا فروخت کنندہ ہے۔ لیکن اگر بارٹر ہو رہا ہو، اشیاء کا مبادلہ ہو رہا ہو، تو ہر شے کو آپ قیمت بھی کہہ سکتے ہیں اور ہر شے کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ فروختنی مال ہے۔ اس اعتبار سے بیع و شراء اصل میں مبادلے کا نام ہے، کوئی شے دینا کوئی شے لے لینا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ حقیر سی پونجی، یہ دنیاوی مفادات، یہ تھوڑی سی چودراہٹ، یہ دنیا کی زندگی فانی، ابھی کیا معلوم کتنے دن رہنا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے تمہاری مسندیں ہیں، تمہاری حیثیتیں ہیں، تمہارے لوگ جو ہے رجوع کرتے ہیں، تم سے جھک کر ملتے ہیں، تم سے فتوے مانگتے ہیں، تم سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی سیادت اور چودراہٹ جو ہے اس کو ترجیح دے رہے ہو، اور اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی پونجی، ہدایت ربانی، وہ ہدن جو اب الہدا بن کر آ رہی ہے، اس کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو، اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور دیکھو پھر وہی بات، ایایا فتقون، کلمہ فا مزید تاکید کے لیے، فتقون، مجھ ہی سے میرا ہی تقوی اختیار کرو، لیکن ایایا سے اور اس کو مقدم کر کے صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ فرحبون اور فتقون، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ رہب اصل میں کہتے ہیں دل کی لرزش، جیسے دل کے اوپر ایک لرزہ سا طاری ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو، اگر آخرت کے جو احوال ہیں وہ سامنے رہے تو دل پر کپ کپی سی طاری ہوتی، یہ رہب ہے۔ اسی سے رہبانیت کا لفظ اور راہب بنا ہے، بہت ڈرنے والے، بہت ہی خشیت رکھنے والے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، وہ راہب ہے۔ رہبانیت اسی سے بنا ہے، رہب، یہ خوف، اور اس کا نتیجہ نکلے گا تقوی۔ انسان پھر اب بچتا ہے، اس کے حکم کو توڑنے سے بچتا ہے، اس کے احکام کی تعمیل میں اپنی امکانی حد تک جو ہے کوشاں رہتا ہے۔ یہ جو روش ہے یہ تقوی ہے۔ تو تقوی نتیجہ ہے اس رہب کا۔ اگر وہ کیفیت پیدا ہوئی ہے، خوف دل میں پیدا ہوا ہے، تو اس کا جو نتیجہ ہوگا عمل میں، عملی روش میں، وہ تقوی ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو مت لباس پہنا دو حق پر باطل کا۔ حق ہے اس کے اوپر تم تلبیس کر رہے ہو۔ لباس جو ہے اس سے ہم واقف ہیں، کوئی شے کسی چیز کے اوپر چڑھا دی جائے، لباس ہمارے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تو لباس جو ہے وہ چڑھ گیا ہمارے جسم کے اوپر، جس سے کہ جسم چھپ گیا۔ حق پر باطل کا لبادہ ڈال دینا، حق پر باطل کا پردہ ڈال دینا، کوئی دھات کوئی اور ہے اس پر ملمہ کوئی اور چڑھا دینا، وہ چاندی نظر آنے لگے یا سونا نظر آنے لگے حالانکہ ہو کوئی اور ادنا دھات، تو یہ بھی گویا کہ تلبیس ہے۔ اسی سے خلط مبحث، گڈمٹ کر دینا، یہ ساری چیزیں، التباس کا لفظ اسی سے باب افتعال آیا ہے۔ التباس ہے کسی شے کے اندر آدمی جو ہے گو مگو کی حالت میں ہو کہ حقیقت اس پر منکشف نہ ہو رہی ہو، تو یہ التباس ہے، مغالطہ آدمی کو لاحق ہو جائے۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت چھپاؤ حق کو باطل سے، یعنی یہ حق تمہارے سامنے آیا ہے، اب تم طرح طرح کے بہانے بنا کر، طرح طرح کے اعتراضات کر کے، غلط قسم کے مطالبات کر کے، جیسے ایک مثلا ایک آیا ہے کہ ہم سے تو عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کسی نبی کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جو آسمان سے آگ اتر کر اس قربانی کو بھسم کر دے۔ یہ انسان کے عہد طفولیت کے، جبکہ ابھی انسان عہد طفولیت میں تھا، اس دور کی باتیں ہیں، جبکہ انسان محتاج تھا کہ حسی معجزات قدم قدم پر دکھائے جائیں، تو کسی کے نظر اور کسی کی قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل رکھی تھی کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میری یہ نظر یا قربانی جو ہے قبول ہو گئی بارگاہ خداوندی میں۔ آسمان سے ایک آگ شعلہ سا اترتا تھا، بھسم کر دیتا تھا۔ حضرت حابیل اور قابیل کا جو ذکر آئے گا سورہ مائدہ میں، کہ معلوم ہو گیا انہیں کہ ایک کی قربانی جو ہے، ایک کی نظر قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی، تو کیسے معلوم ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم تو اگر کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو یہ تو آخرت ہی میں چل کر پتہ لگے گا کہ کوئی شے قبول ہوئی تھی یا رد ہو گئی تھی، یا یہ کہ انسان کا دل گواہی دے دیتا ہے۔
لیکن یہ کہ کوئی ایسی حصی شے، کوئی علامت تو ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کس کا صدقہ قبول ہو گیا اور کس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ ابتدائی دور کی یہ چیزیں تھیں، تو طرح طرح کے اس طرح کے بہانے جو ہے وہ بنا کر اور اپنے آپ کو محروم کرنا، اصل میں تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہو، اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اس ہدایت خداوندی سے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہاں پر بھی لا محذوف ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، لیکن یہ کہ یہ فصاحت کا انداز ہے کہ دوبارہ اس کی تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تلبسو والا لا جو ہے گویا کہ دوبارہ یہاں پر مقدر مانا جائے گا، انڈرسٹوڈ مانا جائے گا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، درا حال ہے کہ تم جانتے ہو۔ یعنی ایک یہ ہے کہ انسان مغالطے میں ہو، واقعی اشتباہ اسے لاحق ہو جائے، بات سمجھ میں نہ آئے، اس میں اگر کچھ وقت گزر جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بات واضح ہو چکی ہو، حق کو انسان پہچان لے، یہ سورہ انعام کی وہ آیت جو ہے کہ حق کے انکشاف کے بعد اگر انسان اس کو قبول کرنے سے رد کرتا ہے تو اس کی سزا جو ملتی ہے وہ نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، ہم ان کے دلوں کو بھی الٹ دیں گے، ان کی نگاہوں کو بھی پھیر دیں گے، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب حق منکشف ہوا وہ اس پر ایمان نہیں لائے، دل نے گواہی دے دی۔ وہی پھر شعر میں سنا رہا ہوں، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب دل نے گواہی دے دی اب لغت غریب نہیں ہے، اب تو یہ مانوس بات ہے، آپ کے دل نے مان لیا ہے، حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ عافیت اسی میں فوراً تصدیق کرو، فوراً مانو۔ اگر تاخیر کرو گے، اپنی چودراہٹ، اپنی سیادت، اپنی مصلحتیں، اپنے مفادات، اگر ان کی وجہ سے آنکھ بند کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر نگاہوں کو بھی الٹ دے گا، دلوں کو بھی الٹ دے گا اور دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ نہ کرو، مغالطے میں ہو جائے، غلط فہمی میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور غلط فہمیاں رفع فرما دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے غلط فہمی رفع ہو جاتی ہے۔ وہ بالکل وہی جو محاورہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں ہے۔ سوئے ہوئے کو آپ جگا لیجئے، لیکن جو جاگا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اب اسے آپ کیسے جگائیں گے؟ تو جس نے حق کو پہچان کر رد کیا ہو اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے حق کو پیش کریں۔ یہ وہی آیت ہے جو پہلے رکوع میں آ چکی، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ اور قرآن مجید کے بہت سے مقامات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہی در حقیقت شریعت موسوی کے بھی اہم ترین جو عناصر ہیں یہی دو تھے۔ اگرچہ اضافی طور پر شریعت موسوی میں قربانی کا ذکر بہت ہے، قربان گاہ ہی در حقیقت ان کا جو ہے عبادت گاہ کے لیے لفظ جو استعمال ہوتا تھا وہ قربان گاہ، اور جب وہ جو پھرتے تھے گھومتے تھے تو بھی ان کا ایک خیمہ ہوتا تھا، قربان گاہ کا خیمہ، جس کا کہ رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف رکھتے تھے۔ گویا کہ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے، وہ جو ان کی کتاب عربی زبان میں الرائے الصحیح فی من هو الذبیح، جس کا ترجمہ اردو میں ہم نے شائع کیا تھا ذبیح کون ہے، یہ جو رسالہ ہے ثابت کیا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اول قبلہ جو ہے وہی بیت اللہ ہے، اس لیے کہ یہ جو بیت المقدس کا قبلہ ہے یہ تو ابھی 400-500 برس بعد وجود میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ کے بھی 300 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، تو حضرت موسیٰ کے ساتھ جب یہ قوم نکل رہی تھی اور جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ مصر میں اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، تو وہ قبلہ کون سا تھا؟ ابھی یروشلم وجود میں نہیں آیا، ابھی ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں ہوا، ابھی وہ 300 برس کے بعد حضرت سلیمان دنیا میں تشریف لائیں گے، تو یہ قبلہ کون سا تھا؟ یہ قبلہ یہی خانہ کعبہ، اول قبلہ یہی ہے در حقیقت۔ ہمارے ہاں جو کہہ دیا جاتا ہے قبلہ اول بیت المقدس کو، یہ در حقیقت غلط العام ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ حضور نے مدینے میں آنے کے بعد پہلے 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، یا یہ کہ حضور سے قبل بنی اسرائیل کا قبلہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور تک یہ گویا کہ بیت المقدس بن گیا تھا، ورنہ یہ کہ اولین قبلہ جو ہے وہ تو وہی ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا وہی ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ، پہلا گھر جو بنا ہے وہ وہی ہے۔ اور میرے نزدیک رائے صحیح یہی ہے کہ حضرت آدم اس کے معمار ہیں، حضرت ابراہیم معمار ثانی ہے۔ وہ عمارت گر گئی تھی، امتداد زمانہ سے سیلابوں سے ختم ہو گئی تھی، پھر اس کی جگہ جو ہے معین کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی ہے، اور پھر اس پر اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، بنیادیں وہی تھی، قواعد وہی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے تھے، ان کو دوبارہ اٹھایا ہے، بلند کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔
یہ اسی پہلے پارے ہی میں انشاءاللہ تعالی 15ویں رکوع ہی میں یہ آیت آ جائیں گی۔ بہرحال فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قائم رکھو نماز۔ یہاں نوٹ کر لیجئے اقامت کا لفظ آیا ہے، نماز قائم رکھنا، اور یہ پہلے رکوع میں بھی آ چکا تھا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پر مما رزقناہم ینفقون کی بجائے اب اصطلاح آئی ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ زکوٰۃ جو ہے مکی دور میں تو یہ عام لفظ تھا، تزکیہ نفس کے لیے انسان جو خرچ کرے، غریبوں کی امداد ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے، جو بھی ہے وہ گویا کہ زکوٰۃ ہے۔ لیکن مدنی دور میں آ کر اب زکوٰۃ کا لفظ معین ہو گیا ہے ان صدقات واجبہ، جو یہ صدقہ ہے کہ جو ایک خاص نصاب کے اگر مالک انسان ہے تو اس سے اوپر اگر گیا ہے تو اس کو وہ ایک خاص حساب سے، خاص شرح سے دینا ہے، وہ عبادت معین ہو گئی زکوٰۃ۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس کے اگلا ٹکڑا اہم تر ہے وارکعوا مع الراکعین، جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہاں اشارہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی جانب، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے صلاۃ کو بھی زندہ کر دیا ہے اور زکوٰۃ کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ صلاۃ تو انہوں نے تقریباً گم کر دی تھی، چنانچہ ان کے ہاں جو تفصیلی ان کے احکام آتے ہیں ان میں نماز کا ذکر بہت کم ہے۔ سجدہ تو تقریباً ختم کر دیا تھا، ان کی نماز سے سجدہ نکل گیا تھا، جیسے عیسائیوں کے ہاں بھی آپ کو معلوم ہے سجدے نام کی شے سے وہ واقف نہیں، گھٹنا زمین پر ٹیک دیتے ہیں، بس یہی ان کا ہے، نیلنگ ڈاؤن والی بات ہے، اس سے آگے سجدہ جو ہے یہ تو ان کی نماز سے خارج ہو چکا۔ یہ بھی اصل میں وہ تکبر اور تمرد جو ہے کہ انسان اس کیفیت تک جانے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتا، لہذا یہ چیز ان کے ہاں سے خارج ہو چکی تھی۔ اور جیسے کہ سورہ مریم میں بھی آیا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی میں پڑ گئے۔ تو اب گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دین کی تجدید ہو رہی ہے، اس لیے کہ موسیٰ سے پہلی وحی میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ پہلی وحی ہے، پہلا مکالمہ ہے، پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف جو حاصل ہو رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو فرمایا یہ تمہارے اپنے دین کی تجدید ہے جو ہو رہی ہے، یہ کوئی تمہارے لیے اجنبی شے نہیں ہے، یہ کوئی غیر شے نہیں ہے، یہ کوئی باہر کی شے نہیں ہے، یہ غیروں کی بات نہیں ہے، تمہارے اپنے گھر کی بات ہے۔ وہی زکوٰۃ اور وہی نماز جس کو تم گم کر چکے ہو اس کی تجدید ہو رہی ہے۔ اور دیکھو تصویر لفظی ہے وارکعوا مع الراکعین، گویا کہ انسان کو کوئی جھجک بھی ہوتی ہے، اگر کچھ لوگ اس کام کو کر رہے ہوں تو انسان میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمہارے سامنے ہے، جھکو ان کے ساتھ، جھکو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم پڑھتے ہو کتاب، تلاوت کرتے ہو کتاب، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، آگے چل کر یہ مضامین اسی سورہ مبارکہ میں، اسی سلسلہ مضامین میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اہل کتاب میں بھی بالکل اسی طریقے سے دو طبقات ہو گئے تھے جیسے آج مسلمانوں میں ہیں، بالخصوص جو غیر عرب مسلمان ہیں ان میں یہ دو طبقات بہت نمایاں ہیں۔ ایک طبقہ ہے قدر قلیل ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، صاحب علم وہ ہے، عربی پڑھی ہے، صرف نحو پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، ترجمہ جانتے ہیں، حدیث پڑھی ہے، احکام شریعت سے واقف، وہ ایک طبقہ ہے قدر قلیل آٹے میں نمک کے برابر، اور وہ بدقسمتی سے اب اس نے ایک پیشے کی شکل اختیار کر لی۔ دوسرے ہیں وہ امیین، جن کو کہ کوئی نہ معلوم ہے دین ہے کس شے کا نام، وہ تو محتاج ہے اس کے کہ جو انہیں وہ طبقہ بتا دے، جس سے بھی انہیں کوئی حسن ظن ہے، یا جس فرقے میں بھی وہ پیدا ہو گئے ہیں اس فرقے کے علماء اور اس کے جو بھی حضرات ہیں، مفتی حضرات جو کہہ دیں گے وہ اس کے پابندی کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ دو طبقات میں سے زیادہ بڑا جرم جو ہے وہ اہل علم کا ہے، وہ ہے جو گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ ضلوا فاضلوا، وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے گمراہ کیا، اس لیے کہ یہ عوام تو کل انعام، اور ان کی جو کمزوری ہے، ان کی جو مجبوری ہے، اس کی بنا پر شاید ان کے لیے کوئی عذر اللہ کے ہاں ہو سکے،
منہم الامیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، اہل کتاب میں بھی اگرچہ وہ بحیثیت مجموعی اہل کتاب تھے، ان کے لیے گویا کہ اس میں علم ہے اہل الکتاب، لیکن ان کی بھی اکثریت تو وہ تھی منہم الامیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان میں بھی بہت سے وہ ان پڑھ ہیں، نا واقف ہیں شریعت سے، کتاب سے، جو کچھ نہیں جانتے کتاب کو، صرف یہ کہ نام جانتے، تورات نام کی ایک کتاب ہے اور وہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، باقی ان کی تو کچھ خواہشات ہیں، ہم اللہ کے وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو امت مرحومہ میں شامل ہیں، یہ امانی ہیں جن کے بل پر اور جن کے سہارے وہ جی رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو گویا کہ دوہرا جرم بلکہ 10 گنا جرم جو ہے اصل میں اہل علم کا ہوتا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے۔ جب یہ پیشہ بن جاتا ہے تو اس پیشے کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اچھی سے اچھی بات بتائیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بات بتائیں گے، عظیمت کا راستہ دکھائیں گے، خود رخصتیں تلاش کریں گے، خود چونکہ انہیں معلوم بھی ہے کہ ہیلا کیسے ہو سکتا ہے، شریعت کے فلاں حکم سے بچنے کی کون سی صورت ہے، کتاب الحیل کے وہ حافظ ہیں، ہیلے ان کو معلوم ہے، لہذا اپنے لیے وہ باب الحیل اور کتاب الحیل، اور دوسروں کو سخت سے سخت بات، اونچے سے اونچی بات بتانا، نیکی کا حکم دینا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات۔ پھر خاص طور پر اس طبقے کی ایک اور بڑی علامت یہ ہے، انفاق کا حکم دوسروں کو دیں گے، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی شخص اگر 2 روٹیاں اس کے پاس ہے تو ان میں سے بھی 1 روٹی وہ دے دے، لیکن خود چاہے اپنے ہاں پراٹھے کھاتے ہوں اس میں سے وہ کسی غریب کا کوئی حصہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ پروفیشن ہمارا جو ہے، ہمارا کام ہے لینا، دینا نہیں۔ یہ بدترین جو کردار ہے یہ پہلے بھی پیدا ہوا اور آج بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ چنانچہ مذہبی طبقہ ہمارے ہاں کا علماء کا، اور خاص طور پر چونکہ ہمارے ہاں تو حنفی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، چاہے دیوبندی ہوں اور چاہے بریلوی ہوں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام مطلق ہے دینی کسی خدمت پر کوئی اجرت لینا، یہ مسجد کی امامت ہو یا کوئی اور کام ہو یا قرآن کا پڑھانا، اس پر اجرت لینا، تنخواہ لینا حرام ہے۔ صرف یہ ہے کہ بعد کے علماء نے اس میں کچھ نرمیاں کی ہیں، مجبوری ہے، کیا کیا جائے، گویا کہ جیسے کہ بھوکا مرتا ہوا انسان جو ہے وہ کہیں اگر سور بھی کھا لے تو اس کو اس کی اجازت ہے، اس درجے میں اس کو حلال کیا گیا، لیکن یہ کہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کا کہ آمدنی کا ذریعہ اس کے سوا کوئی نہیں، ان کی بڑی بڑی جائیدادیں بن رہی ہیں، بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، چھوڑ کر جاتے ہیں ایسی ایسی جائیدادیں کہ بعد میں ان کی اولاد جو ہے لڑتی ہے آپس میں، اور یہ سارا کا سارا انہوں نے کیا شے جو ہے، کاروبار کیا تھا، انہوں نے کون سا بزنس کیا تھا جس سے کہ یہ آمدنیاں ہوئی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ دینی خدمت کے سوا تو ان کی کوئی خدمت نہیں۔ تو یہ سارا جو کردار ہے علماء سو، جس کو کبھی کہا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، وما افسد الدین الا الملوک واحبار صوئم ورہبانھا، دین میں جو بھی فساد کبھی آیا ہے وہ 3 طبقات کی طرف سے آیا ہے، یا تو بادشاہ اور یا پھر علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں، عربی میں اس لفظ کا اصل تلفظ سو ہے، واحبار و سوئن، وہ علماء جو برے علماء ہیں، جنہوں نے، جیسے کہ میں نے حدیث بھی آپ کو پچھلی مرتبہ سنا دی تھی کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، تاکہ وہ علماء کی محفل میں بیٹھ سکے اور بے وقوفوں کے اوپر اور غیر ناواقف لوگوں کے اوپر روب گانٹ سکے، یا یہ کہ دنیا کا کوئی ذریعہ بنائے، اس کے ذریعے سے دنیا کمائے، دولت کمائے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہ سارا معاملہ ہمارے ہاں عظیم اکثریت ہے ان کی، کہ جنہوں نے اسے پیشہ بنایا، اور پیشہ بھی اس درجے میں نہیں کہ کراہت کے ساتھ مجبوراً صرف 2 وقت کی روٹی اور اس وقت کی اپنی ضرورت کو پورے کرنے کے درجے میں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے عیش ہے، اس سے اللہ تللے ہیں، اس سے جائیدادیں بنتی ہیں، اور اس سے یہ وراثتیں منتقل ہوتی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے اس طبقے میں اس آیت سے خطاب ہے، اتامرون الناس بالبر، تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، جب کھڑے ہوں گے ممبر پر تو اونچا سے اونچا واس، اعلیٰ سے اعلیٰ بات، ایسی باتیں کہ واقعہ یہ ہے کہ عام لوگوں کے لیے عمل کرنا بھی ان کے لیے دشوار ہو اور مشکل ہو، لیکن بہتر سے بہتر گفتگو، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بیان ہوگا، لیکن یہ کہ خود اپنے اوپر نگاہ نہیں جائے گی، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ اسی لیے دیکھیے حضور کا معمول کیا تھا جب آپ فرماتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، دیکھو مسلمانوں میں تمہیں بھی وصیت کرتا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو کبھی بری نہیں کیا، یہ دعائیں بھی تو آپ سے منقول ہیں، اعوذ باللہ من شرور نفسی ومن سیئات اعمالی، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں میں اپنے نفس کی شرارتوں سے، یہ سب ہمیں سکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی فرمایا
کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، پردہ سا پڑ جاتا ہے، اگرچہ اس حجاب کو آپ اپنے قلبی حجاب کے اوپر اور اس پر قیاس نہ کیجئے۔ کار پاکاں را قیاس بر خود مکن، ان کا معاملہ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے، وہ اور رین ہے، وہ اور حجاب ہے، وہ جس کو کہ شاید ہمارے لیے تو آخری حضوری کا درجہ بھی وہ نہ ہو کہ جو حضور کے لیے حجاب کا درجے میں جو حضور جسے محسوس کر رہے ہیں۔ تو انہ لیغان علی قلبی، میرے قلب پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو اللہ تعالیٰ سے ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ بہرحال یہ تنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، در حال ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تمہارا ہی اوڑھنا بچھونا کتاب ہے، اسی کتاب سے تم لوگوں کو حکم سناتے ہو، اسی سے تم واعظ کرتے ہو، اسی سے تم فتوے دیتے ہو۔ تو گویا کہ اسی لیے میں نے کہا کہ تتلون الکتاب، یہاں یہ عوام مخاطب نہیں اس آیت میں، بلکہ وہ خواص مخاطب ہیں جو کہ در حقیقت دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تعلیم ہے، تعلم ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، فتویٰ دینا ہے، واعظ کہنا ہے، نصیحت کرنی ہے، یہ سارے کام جو کرتے ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہ آیت جو ہے۔ اور یہ پھر میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی ماضی ہی کی باتیں ہیں، یہ سب ساری چیزیں در حقیقت گویا کہ آج ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا خطاب ہو رہا ہے۔ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تو اس کا مخاطب ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو، استعانت، وہی لفظ ہے جو سورہ فاتحہ میں آ چکا ہے، ایاک نستعین، لیکن یہ کہ استعانت مجھ سے کرو، لیکن با کے ساتھ آیا، کس چیز سے استعانت کرو گے؟ کسی یہ با جو ہے گویا کہ ذریعے کے طور پر، کس چیز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہو گے؟ استعانت تو اللہ سے ہے، هو المستعان، مدد تو اسی سے چاہی جائے گی، لیکن دو چیزیں گویا کہ شرط ہے، میری اعانت، میری مدد، میری نصرت، میری تائید، میری توفیق، میری تیسیر، دو شرطوں کے ساتھ ہے، بالصبر، تمہارے اپنے اندر تحمل ہو، جمے رہو، ڈٹے رہو، ٹکے رہو، اپنے آپ کو تھامے رکھو، روکے رکھو۔ یہ صبر کا لفظ جو ہے عام طور پر تو ہمارے ہاں جو تصور ہے وہ صبر کا وہ بڑا ایک منفی قسم کا تاثر ہے، انفعالی قسم کی شے ہے کہ گویا کہ انسان بس کوئی بہت ہی ضعف کا مظاہرہ کرے اور کسی طاقتور کے سامنے گویا کہ جھک جانا جو ہے یہ صبر ہے۔ اصل میں صبر کا لفظ جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح اور سورۃ العصر کے جو بنیادی 4 الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ صبر بھی ہے، بلکہ آخری لفظ صبر ہے، وتواصوا بالصبر۔ اس صبر کے اندر جو ہے اصل مفہوم ہے تھامنا، روکنا، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، پیچھے قدم نہ ہٹے، جو تکلیف آئے جھیلو۔ اور اس کے لیے میں نے جو ہمارا منتخب نصاب کا جو درس ہے اس میں اس کی وضاحت کی ہے کہ صبر نمبر 1، صبر علی المصیبہ، کوئی ابتلا ہے، آزمائش ہے، تکلیف آئی ہے، اس کو جھیلنا، برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ نہ نکل جائے، کوئی شکوہ نہ ہو، شکایت نہ ہو، جو بھی آئے کہ ہر چہ ساقی ما ریخت عین الطاف است، جو پروردگار تیری طرف سے آئے یقیناً میرے لیے خیر ہے، اے اللہ تو مجھے اس پر استقامت عطا فرما، کوئی شکوہ، کوئی گلہ نہ ہو، ابتلا، آزمائش پر صبر۔ پھر یہ ہے کہ صبر عن المعصیہ، تھامنا اپنے آپ کو گناہ سے، اس لیے کہ گناہ کا جذبہ انسان کے اندر سے ابھرتا ہے، اس کی اڈ اور لیبیڈو، اس کا جو نفس امارہ ہے، اس کے ہیومن انسٹنکٹس ہیں، اینیمل انسٹنکٹس ہیں، وہ ہیں کہ جو مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اب اس میں اپنے آپ کو تھامنا، یہ گویا کہ اندر سے اپنے ہی گھوڑے کی لگام کھینچنا ہے، یہ صبر ہے۔ صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا، کوئی حکم ہے اللہ کا، بڑا بھاری ہے، سخت ہے، مشکل ہے، یہ جیسا کہ آپ تصور کیجئے کہ ہمیں تو خیر بڑی سہولتیں حاصل ہیں، گرم پانی ملتا ہے صبح کے وقت وضو کے لیے، لیکن فرض کیجئے کہ شدید سردی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، پانی یخ ہے، گرم پانی کا کہیں کوئی جو ہے اس وقت انتظام نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی اٹھنا اور وضو کرنا، اور اگر فرض کیجئے کہ غسل کی حاجت ہو تو غسل کرنا، اس لیے کہ پانی موجود ہو تو ایک شخص جو ہے وہ غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکے گا، اس کے لیے وہ تیمم کی رخصت حاصل نہیں ہوگی۔
اب یہ کہ اس میں جو مشقت آتی ہے جھیلیں، برداشت کریں. یہ صبر، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، اور صبر علی الابتلاء، علی المصیبہ، یہ مختلف پہلو ہوں گے. اصل شے یہ ہے کہ انسان جو اس نے اپنے لیے ایک راستہ تجویز کر لیا ہے کہ یہ راستہ حق ہے، اس پر چلنا ہے، اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، چلتے رہنا، بڑھتے چلے جانا. اور ایک حالت صبر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر موانع اتنے ہیں، ریزسٹنس اتنی سخت ہے کہ آگے نہیں بڑھ سکتے، تو پیچھے نہ ہٹنا، جان چلی جائے قدم پیچھے نہ ہٹے. یہ سب کا سب صبر ہے. اب اگر یہ انسان میں نہیں ہے تو اللہ سے مدد مانگتا رہے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی. جیسے کہ مسلمانوں سے بھی جو یہ آیت آج اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو گویا کہ حکایت ہے اس اعتبار سے کہ یہ بات کہی گئی بنی اسرائیل سے. آگے چل کر آپ کو 19ویں رکوع کی پہلی آیت یہی ملے گی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مسلمانوں، اب تم اس مقام پر آ گئے ہو. 18 رکوع میں نے کہا ہے آپ سے کہ وہ امت سابقہ کے ساتھ خطاب پر مشتمل ہے. 19ویں رکوع سے خطاب شروع ہو جائے گا مسلمانوں سے، اور پہلا لفظ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یقیناً صبر کرنے والوں کو ہی اللہ کی معیت یعنی اللہ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے. جو تھڑ دلے ہوں، کم ہمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر مدد نہیں دیتا. آدمی ثابت کر دے کہ جو کچھ میرے اندر تھا وہ میں نے لگا دیا، پھر اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. لیکن اپنی چیزوں کو، اپنی عافیت کوشی، اپنے مال کو سنبھال کر رکھنا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اپنا سب کچھ لگا دو تو اللہ کی مدد آئے گی. لیکن اپنے آپ کو بچایا یا اپنا مال بچایا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. دوسری شرط ہے نماز. اس لیے کہ قرآن مجید میں جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی ہیں، مکی صورتیں، جن میں یہ صبر کا حکم جو ہے حضور کو واحد کے صیغے میں آیا ہے بتکرار و اعادہ. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. یہ آپ نے مختلف جو سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ دہر، ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا صبر کی تلقین. سورہ نون صبر، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. صبر کیجئے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. اسی سلسلے میں ایک آیت بڑی پیاری ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے ہے. یعنی در حقیقت مومن جو صبر کرتا ہے اس کا اصل جو سہارا ہے وہ اللہ پر ایمان. جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی صبر کرے گا. جتنا آخرت پر یقین ہے اتنا ہی جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا. بڑے سے بڑا نقصان جو ہے اس دنیا کا اسے حقیر نظر آئے گا اگر آخرت کی عظمت اس کے سامنے ہے. آخرت کا اجر و ثواب جو ہے اس کی قدر و قیمت اگر اس کو علم میں ہے تو ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا نقصان. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سارا مال بھی اگر چلا گیا ہے کچھ بھی نہیں، حقیر سا مال ہے. متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ جو ہے دنیا کی زندگی کے برتنے کی چیزیں ہیں. یہ اسباب معیشت ہیں، زندگی کا سلسلہ ان سے قائم ہے. بہرحال یہ کوئی انسان کی دائمی ملکیت نہیں ہے. یہ پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا، تمہارے ہاتھ میں آیا، تمہارے بعد کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. یہ تو در حقیقت چینجنگ ہینڈز والی بات ہے. تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی صبر ہو سکے گا. اس اعتبار سے یہاں پر والصلاۃ اور نماز. اور نماز در حقیقت ایمان کے اندر جان رکھنے والی شے، اس میں قوت، اس میں تازگی، اس میں بہار پیدا کرنے والی شے جو ہے نماز ہے. یہ یاد رکھنا اللہ کا، ذہول نہ ہو جائے، غفلت نہ ہو جائے. سرکشی نے کر دیے بندگی، دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے، لوح جبی تازہ کریں. اور جیسے کہ وہ میں نے ابھی آپ کو سنایا سورہ طٰہٰ کی آیت، اقم الصلاۃ لذکری، یہ اللہ کی یاد کا ایک نظام ہے. ویسے تو یہ کہ یاد ہر وقت بھی ہو سکتی ہے، ہر حال میں ذکر کثیر جسے کہا گیا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. لیکن ایک باقاعدہ نظام، 5 مرتبہ تو زندگی کے اپنے معمولات میں سے نکلو اور اس کے لیے اہتمام کرو. اس کے لیے وضو ہے، اس کے لیے طہارت ہے، اس کے لیے پھر اجتماعیت کا اہتمام ہے، مسجد کی طرف جانا ہے، پھر وہاں پر لوگوں کے ساتھ مل کر جمع کے صیغے کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین جمع کا صیغہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم جمع کا صیغہ ہے، با جماعت، جس سے برکت ہوتی ہے. اس لیے کہ اس جماعت میں ہو سکتا ہے پوری جماعت میں کوئی ایک ہی ہو ایسا اللہ والا جس کی کہ اس وقت حضور قلب کی کیفیت وہ ہو کہ فرشتے جو ہیں اس کی طرف متوجہ ہو. اس کی برکات جو ہے وہ غیر محسوس طور پر اس پوری جماعت کے اندر جو شامل لوگ ہیں انہیں حاصل ہو جائیں گے. تو یہ در حقیقت نماز جو ہے ایمان کو تازہ رکھنے والی شے،
تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت حاصل کرو، لیکن اس کے ذریعے دو ہیں، صبر، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، اور یہ جو ہے مصلحتیں اور یہ اندیشے، جیسے کہا گیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ان چیزوں کو نظر انداز کر دو، تقویٰ ہو تو مجھ سے، خوف ہو تو مجھ سے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ۔ انہا کی ضمیر کدھر ہے؟ وہ بڑی بھاری شے ہے۔ اس میں اکثر لوگوں کا رجحان ہوا ہے، چونکہ صلاۃ کا لفظ ہے مؤنث، اسی کے اعتبار سے انہا کی ضمیر مؤنث، لکبیرۃ یہ بھی مؤنث، اس اعتبار سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ صبر نہیں بلکہ صرف صلاۃ کے لیے کہا گیا، وہ بڑی بھاری شے ہے۔ ایک اعتبار سے یہ بات صحیح بھی ہے، نماز کی پابندی اس کے تمام آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، اوقات کے ساتھ، واقعہ یہ کہ آسان کام نہیں، اگرچہ انسان کچھ عرصے اس کا دوام اگر اس کو کر لے تو پھر یہ کہ ایک عادت سی بھی بن جاتی ہے، لیکن جسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے آفات بن گئی تو نماز کی تاثیر ہے وہ کم ہو جائے گی، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر واقعتاً اگر آپ نفس کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو تو اس کی تاثیر زیادہ نمایاں ہوگی، اور اگر نفس خوگر اور عادی ہو گیا ہے، جیسے کسی شخص کو کسی اور چیز کی عادت پڑی ہوئی ہو اور اگر اس وقت وہ چیز اسے نہ ملے تو ایک خلا کا سا احساس ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ شے بھی مبارک ہے نماز کے لیے اگر وہ احساس ہو جائے، لیکن پھر نماز کی وہ تاثیر اس شخص کے لیے جو ہوتی ہے کہ جو مسلسل سٹرگل کر رہا ہے اپنے نفس کے خلاف، جہاد کر رہا ہے، جہاد کرتے ہوئے نماز کی پابندی کر رہا ہے، اس کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نفل نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ فرض نمازوں کے اندر زیادہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ایک عادت کی شکل اختیار کر لیں، وہ ایک روٹین بن جائے۔ بہرحال یہاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ انہا کی ضمیر جو ہے اس کو عام طور پر سمجھا گیا ہے نماز کی طرف۔ نماز بھاری شے ہے سوائے ان خاشعین کے کہ جنہیں یہ یقین ہو کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے، یہاں انہا در حقیقت انہوں نے تو کہا ہے صبر اور صلاۃ دونوں کے مجموعے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے نظیر بھی دی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی جو آیات ہمارے منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل ہے، اس میں بھی انہا کا جو لفظ آیا ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہاں ہا کی ضمیر کا کوئی لفظی مرجع نہیں ہے، اس لیے کہ مؤنث کوئی بھی نہیں ہے اس سے پہلے جو بھی باتیں ہوئی ہیں، تو وہاں مراد یہی ہے کہ جو وصیت تمہیں کی گئی ہے اس وصیت کے لفظ کے حوالے سے یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہو گیا۔ یہ وصیت جو تمہیں کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ بڑی بھاری نصیحت ہے۔ وما یلقاها، اور نہیں حاصل کر سکتا اس مقام کو اور نہیں عمل پیرا ہو سکتا ان نصیحتوں پر مگر وہی کہ جو بڑے حظ والا ہے اور بڑا صبر کرنے والا ہے۔ الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ تو جیسے ہا کی ضمیر وہاں پر وصیت یا نصیحت کے لیے آئی ہے، اگرچہ وصیت یا نصیحت کا لفظ وہاں پر کہیں عبارت میں نہیں آیا ہے لیکن یہ اشارہ کر رہا ہے اس لفظ کی طرف کہ وہ محذوف ہے۔ اسی طرح مولانا اصلاحی صاحب کی رائے تو یہ ہے کہ یہ صبر اور صلاۃ دونوں کے مجموعے کو ہا کی ضمیر سے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جن کو ہم نے شرط قرار دیا ہے، ہماری مدد آئے گی ان دو شرطوں کے پورا کرنے کے بعد، صبر بھی نماز بھی، اور یہ بڑی بھاری شے ہے، دونوں چیزیں بھاری ہیں۔ میرا اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ خیال ہے کہ یہ ہا کی ضمیر اس پورے رکوع کی طرف راجع ہے۔ یہ سارا تقاضا جو تم سے کیا جا رہا ہے، یہ سارے مطالبے جو تم سے کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر مطالبہ جو کیا جا رہا ہے محمد پر ایمان لانے کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی بھاری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری تاریخ، تمہاری روایات، تمہارا ایک کلچر، تمہارا تمدن، تمہاری تہذیب، اور یہ تم ساری کی ساری چیزیں ہیں، ان سب کو نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے، یہ کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا جو انداز ہے کہ یہ کہا جائے کہ واقعی کام آسان نہیں ہے، کام مشکل ہے، ہمت کرو، ہمت کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، قدم بڑھاؤ گے آسان ہو جائے گا، تیسیر ہوگی، اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی۔ یہ پہاڑ جیسی شے نظر آ رہی ہے لیکن ہمت کر لو گے تو یہ بڑی ہلکی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک یہاں انہا یہ در حقیقت اس پورے رکوع کا جو مضمون ہے، جس کا اصل مرکز و محور ہے حضور پر ایمان لانے کی دعوت،
اسی میں ان کے لیے مشکل تھی، ان کی سیادت، قیادت، چودراہٹ، ان کی مسند نشینی، ان کا مقام اور مرتبہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ان کو اپنے ہاتھ سے جاتی نظر آتی تھی اگر وہ حضور پر ایمان لے آتے، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً بڑی بھاری شے ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے۔ غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، تاب لاتے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز۔ تو بہرحال یہ ساری مشکلات ہیں، مانتے ہیں ہم، آسان کام نہیں ہے، تمہیں بڑا ایثار کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ جو ایثار کرے گا پھر اس کے رتبے بھی بلند ہوں گے، جیسے کہ سورہ حدید میں فرمایا ہے کہ پھر انہیں دوہرا اجر ملے گا، اور حضور کی حدیث میں بھی ہے کہ یہ دوہرے اجر ملیں گے چند لوگوں کے، جن میں سے ایک وہ بھی ہے، وہ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو سابقہ انبیاء اور سابقہ شریعت پر بھی ایمان رکھتا تھا اور مجھ پر بھی ایمان لایا، وہ ظاہر بات ہے کہ دوہرے اجر کا مستحق ہو جائے گا، اس کو بڑا ایثار کرنا پڑا ہے۔ امی رسول پر ایمان لانا واقعتاً ان کا جو پندار تھا، ان کا جو غرور تھا، وہ اس کے اوپر بڑی ایک کاری ضرب لگانے والی بات تھی، اس اعتبار سے ان کا رتبہ بلند ہو جائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خشع کہتے ہیں پست ہو جانا، جھک جانا، نگاہ جھکی ہوئی ہو تو اس کو بھی خشوع کہیں گے، دل جھک جائے یہ بھی خشوع ہے، انسان کا پوسچر ایسا ہو کہ جس کے اندر جھکا ہوا ہو، یہ بھی خشوع کی کیفیت ہے، جیسے کہ یہ لفظ آیا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، انسان اپنی پوری نماز کے اندر کھڑا ہو بھی تو محسوس ہو رہا ہو کہ جھکا ہوا ہے، اس کا پورا وجود جھکا ہوا ہے، اس کا دل جھکا ہوا ہے۔ فرمایا الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو کہ یقین رکھتے ہیں، ظن کے لفظ کو سمجھ لیجئے کہ یہ ظن کا لفظ جو ہے دو معنی دیتا ہے۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد بس اٹکل پچو کی بات ہوتی ہے، اندازہ اور صرف اٹکل پچو، لیکن نہیں، ظن عربی زبان میں کہتے ہیں ہر اس بات کا ماننا جو آپ کے حواس کے ذریعے سے معلوم نہ ہو رہی ہو، لیکن وہ بات ماننے کے درجے میں یقین بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ کسی وقت اندیکھی حقیقت جو ہے اس سے زیادہ یقینی شے کوئی نہیں۔ مجھے پھر وہ یاد آیا کنفیوشن کا جملہ، there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard۔ ان چیزوں سے بڑھ کر حقیقی چیزیں کوئی نہیں جو ان آنکھوں سے دیکھی نہ جا سکیں، اور ان باتوں سے بڑھ کر یقینی باتیں کوئی نہیں کہ جو ان کانوں سے سنی نہ جا سکیں۔ تو یہ در حقیقت حواس کے بغیر، حواس خمسہ کے ذرائع کے سوا کسی بھی شے کے بارے میں اب گمان بھی ہوگا، خیال بھی ہوگا، تخمین بھی ہوگا، لیکن اسی میں یقین کا درجہ بھی ہوتا ہے کہ بغیر دیکھے بھی کسی شے کا یقین ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی ظن کہیں گے۔ الذین یظنون، یہاں یہ ظن جو ہے یہ گمان کے معنی میں نہیں ہے، ظن تخمین کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یقین کے معنی میں، جنہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر کے رہیں گے۔ انہم ملاقو ربہم، ملاقو اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل میں بڑی تاکید ہوتی ہے، ہو کر رہے گی ملاقات، ملاقات کر کے رہیں گے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ انہیں لازماً اس کی طرف لوٹ جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ جیسا کہ بہت مرتبہ میں نے عرض کیا ہے، انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد، اصولی اعتبار سے، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے اصل ایمان باللہ، توحید، قانونی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان بالرسول، ایمان بالرسالت، لیکن عملی اعتبار سے انسان کے کردار پر، اس کے عملی رویے پر سب سے زیادہ چھاپ ڈالنے والا، سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا ایمان، وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ تو چونکہ یہاں مرحلہ وہ تھا کہ تاب لاتے ہی بنے گی غالب، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز، لہذا یہاں ایمان بالآخرہ کی جو ہے اس کے اوپر زور دیا گیا۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔